Today. I'm Arjun Lucy, and on behalf of Shia International, I would like to give you a brief introduction as to their motive and their incentive for you guys to come here today. They were just recently established in 2012. Their main mission, their main goal is to create a unified platform of all Muslims around globally, nationwide, and locally. They would like to show real Islam, to educate and inform all of you of real Islam and everyone around of what our Prophet Muhammad and his family had brought to us. And also, the youth of Shia International, we are creating a group. It's called Gen XY, and we would like all the youth to fill out a form. It's actually outside. Please do so if you haven't done so yet. Excuse me. I would like to introduce the Director of Coordination, Shia. I'm trying to control my emotions right now after looking at this video. We have seen a lot of killings currently still going on. We are all aware of it. The very purpose of this Shia International Conference is not to just look at what happened in the past, but also come up with a strategy, a plan, not for just Shia Muslims, but for the entire Muslim communities across the globe. Like Arjun Fatima said, that one of the purposes of Shia International is to create a unified platform. So here we are, we have some very distinguished guest speakers from all walks of life, MLAs to MPAs to senators and others, scholars of course. We are here to really come up with a decision-making process, not just to talk about what occurred in the past, because we know what is happening around the globe right now. No one here in this hall, and even people out there who are listening to us, it's going live throughout the world right now, through our chapters in Europe, in Russia, in Pakistan, in India. This conference is going live at this moment. And we are all aware of what is going on around against Shia Muslims, the Shia genocide that is happening currently. So that is why we are here to address this and to come up with a plan how to handle the situation. Around 6:30 AD, there was a lady who came out on the streets of Syria. She protested against the killings. She protested against the genocide of the Prophet Muhammad's family. She was no other than a beloved granddaughter of Prophet Muhammad, Bibi Zainab. She showed us the way how to come out and protest peacefully. That has been done so far, and we are still doing it. We are totally against the killings. We are Shia Muslims. We follow Prophet Muhammad's guidelines, and we follow the ones that have been nominated by the Prophet Muhammad after his passing away. That is simple. We follow his sunnah. So here we are. I do not want to take additional time, but one last thing I would like to mention. We are totally against terrorism, against innocent killings. We always give a message of love, peace, and tranquility, which is provided under the great religion of Islam. And we also respect other religions.
My first guest speaker will be Mr. Mustafa Afwan. I would like to request Mr. Mustafa Afwan to please come to the podium and share his thoughts about current Shia genocide that is happening around the world. Brothers and sisters, Assalamu alaikum. First, I would like to thank Shia International for putting the effort and the manpower to bring us all here to talk about the most populated minority in the Islamic world, Shia Muslims. Shia Muslims are the only minority with a majority of discrimination. My goal is to highlight 3 key points and let you make a conclusion. First, to talk about the fact of what happened to Shia Muslims. Then to ask a question, and let us plan ahead. After that, I will share some actions that my organization used to give a voice to our community. Just to give a fact, we saw the pictures, we saw the videos. Shia Muslims are 20% of the Muslim world. That's excluding the Alawite, Islamics, Fatimis, and others. As we are gathering here, there are many Shias in different countries like Pakistan, Bahrain, Saudi Arabia, Indonesia, Malaysia, Syria, are getting arrested, tortured, and killed. Only in Iraq, these past 3 months, we had 5,000 men and women got killed by terrorists. In Pakistan, we had average 20 Shia lost their life in the targeted killing. By targeted killing, I mean killing the doctors, killing the activists, killing the lawyers, killing the people who can talk about our situation, killing the people who can work to defend our rights. In Syria, the targeted killing of civilians, slaughtering the families in their homes, is ongoing. Shia Rights Watch estimated around 30 Shia get killed in that average 30 Shia killed in these past 3 months. That means more than 1 Shia every single hour. The topic of my speech is criminality of the United Nations and the Human Rights Organization. Why, with all this evidence, with all killings that happened in the world of Shia Muslims, why the United Nations and Shia and Human Rights Organization are not acting? Why they are not sent investigators to investigate the killing of the Shias? The answer is very simple. If we don't care about ourselves, why they should do it? If you are not acting to prevent the Shia killing, why they should do it? The only thing we can do is to act. We can talk about the past for years and years, and nothing will happen. We need to act. We need to understand that right now is the moment to work on the situation. There is a reason we are here in the United States. There is a reason we are in the West. We could stay in Pakistan, we could stay in Iraq, we could stay in one of our countries back home and get killed. But right now we are here for a reason.
we can work in different situations and we can prevent the killings. It's very interesting to see that the United Nations sent an investigator to investigate the killing of the Rafiq al-Hariri, who got killed, the president who got killed in Lebanon. But they didn't send not even one single investigator to investigate what's happening in Pakistan, in Iraq, in Syria, in Bahrain, in Saudi Arabia. The families in Bahrain live in fear. The daughters and the sons, they don't know if they try to go leave the house, they're going to come back in the afternoon or not. This is a situation that our brothers and sisters are having in the different countries. The answer is always in our action. Far too often, we blame the circumstances and even the people for the current situation. We criticize different people. We criticize the United Nations. We criticize the Human Rights Organization. We criticize our own people. We have people who work in different organizations. We have individuals and the organization who are trying to defend the Shia rights, who are trying to work in that manner. But unfortunately, we are sitting down and criticizing them instead of helping them, supporting them. It doesn't mean that we need the money in the organization to work. We need the people. We need the people who care about the situation. If we are a writer, we can write, we should act. If you are a lawyer, we can put a couple of hours for free to defend our brothers and sisters. We have to do it. Our brothers and sisters are working and sending the doctors in Karbala to cure the people who walk from Medina to Karbala. But we are not working to send the doctors to Bahrain. We are not working to send the doctors to Saudi Arabia. People in Saudi Arabia, they get sick because of living above the oil over there in eastern province. Why we are not sending doctors over there? Why we are not sending doctors in Pakistan? In Gilgit, people are getting killed. In Karachi, people are getting killed. Why we are not sending people to cure them? One of them is because we have the fear. We have the fear to get killed. We have the fear that we cannot go to different countries. That's why we don't act. But unfortunately, our brothers and sisters, while we are sitting here and talking about the situation, they're losing their lives. They're losing their wives. They're losing their husbands. They're losing their children. And none of these could stop until we act about that. Protecting, defending, and giving the work to the Shia is not a political game. We shouldn't look at it like that. It's a humanitarian responsibility. Me and you, we have the time, we have the power, we have the courage to work on that. We just have to step up. Every single of us can save the life of it. Every single work that happened here has an effect in our brothers and sisters over there. To just wrap up to my brothers and younger brothers and sisters, right now is the time to change your majors. If you are in the universities, we don't need a doctor anymore. We don't need an engineer anymore. We need the people who work in media. We need the people who work on the public relations. We need the people who work and defend our rights. Once again, I thank Shia International for their efforts and power. Thank you very much. That was Mr. Mustafa Akman. He is the director of the Shia Rights Watch in Washington, D.C. Could we give another round of applause, please? Now, we have all the speakers for tonight's program. Please come join us on stage.
While the honorable guest speakers are taking the seats, like the speaker, Brother Mustafa, often mentioned, this is the time to act. And I don't think anybody in this room and anybody who's listening on a live streaming will disagree with him. Our next guest speaker will be a distinguished scholar and a religious counselor, Sheikh Mustafa. I will request him Dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alameen, thumma salatu wa salamu ala ashraf al-anbiya wal mursaleen, habib ilah al-alameen, bil qasim Muhammad. وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن استنصروكم في الدين فعليكم النصر صدق الله العلي العظيم. And if they seek help of you for the religion, then you must help. Chapter 8, verse 72. As Brother Musavi told every one of us, on the day of Ashura, year 61 after Hijrah, there were two groups of people who tried to keep up the banner of Ashhadu anna Aliyan waliyullah. There were two groups of people who wanted for you and I to be Muslim and Shia today. Each one of them took different routes. One group gave their blood, and that was Imam Hussein alayhi salam and his 72 companions. The other group was Imam Sajjad alayhi salam and Bibi Zainab salamullah alayha. The story is happening today, August 25, 2013. Our brothers and sisters back home in Pakistan, Iraq, Bahrain, Egypt, Afghanistan, they are giving blood, willingly or unwillingly. They're doing their share to spread the message of Ahlul Bayt alayhi salam, to spread the Shia ideology. It is our duty to do what Imam Sajjad alayhi salam and Bibi Zainab did, and they spread what happened to those people. The enemy of Shia today wants to kill Shia ideology by killing its followers. They want to minimize our number. Why they're killing us? Because we have an ideology. We have a faith. We believe in something which is very strong. They don't want us to pursue. They don't want the whole world to know about this. So for us to be able to defeat their purpose, we have to introduce Shia ideology to as many people as we can. They want to minimize our number. They want to kill our ideology
we have to spread our ideology. What is our ideology? Does Shia have an ideology? Do we have something that we can hold on tight and to be proud of it? Of course, yes. The history of our Ahlul Bayt alayhimus salam is full of stories. It's full of examples. It's full of ideology that if you and I, we spread it out, if you and I introduce this ideology to the West, they will follow the religion of Islam. Let me give you a couple of examples. Keep in mind, we are defeating their purpose. And the purpose is to minimize Shia identity. Minimize their ideology. One day, our beloved Imam Ali alayhi salam was walking in the streets. During the time of his caliph, he used to have 50 governors. Millions of people were under his governance. He's walking in the streets with his companions. He sees a beggar. He gets upset. He gets angry. And he asks his companion, what is this? What is this? Why didn't he ask, who is this? He's asking about the act of begging. He's not asking about the individual who's begging. He's saying, under my khilafah, why there should be a beggar? This is Shia ideology. They told him he's a non-Muslim. He's an old individual non-Muslim. You know what he replied? He said when he was young, you used his power and his energy. Right now that he's getting old, you let him become a beggar. I will appoint a salary from the treasury of Muslim every month to be paid to him. This is a social service that we have today. He was the first person to establish social service, even to non-Muslim. The Takfiri ideology wants to stop this ideology. They are killing Shias in Pakistan who are activists because they know if Shia go around and they spread, there will be no place for them. So they want to minimize our number. We have to defeat their purpose. Do we have more examples? Of course. Imam Ali alayhi salam said, during the time of my khilafah, which was 4 years and a half, some month, I did 3 major points. One, back in the days, they didn't have water in their houses. He said, I provided for every Muslim the means to be able to have drinking water. 1400 years ago. How many people right now on this earth are lacking good, healthy water? Imam Ali alayhi salam says 1400 years ago, I provided the need for everyone under my government to have water to drink. Number 2, we should be proud of this. We should walk in the street and say, I am Shia. I am Shia of Ali. This is our ideology. This is what I want to spread around. He said what I did. Everyone under my government had a shelter. How many people are homeless and they don't have a place to sleep? He said, in my government there is no one without shelter. And the third, for everyone that is in my government under my ruling, that I provided the means for them to work. Basically, the unemployment rate for the government of Imam Ali alayhi salam was 0. There was no unemployment rate. This is Shia ideology that we have to spread. This is your duty and mine. To defeat the purpose of those Wahhabis who give fatwa right and left for our brothers and sisters to be killed.
to spread this to many millions of people that we can. Can we do it? Of course we can do it. Do I have a solution? Of course I have a solution. That was the topic of my lecture. Practical steps for you and I to defend Shia genocide. Number one, action plan. In majority of states, there are public access, free TV and radio channel. Majority of states. They give you free air hour, 1 hour video, TV, and 1 hour radio. Come on board in any language that you want to talk, whatever you want to talk. We will train you, those organizations that are free. We will train you, we will give you all the means, and we will help you to produce a program to spread your voice, to give your voice to everyone. For free. Just come forward. We need dedicated individuals to use these means. We don't need millions of dollars to spend to defend Shia genocide, even though we have to have those. But every one of us here, mashallah, we are millionaires, but not that much giving. Let's start at a very low level. That's number one. We can find these public accesses in every state, go to them, and we can spread and we can defend the oppressed Shia that are being killed daily. Number one. Number two, as our dear brother Haji Mustafa mentioned, we have in every table, I can say in every table, we have a doctor, engineer. But how many of our youth are studying social science majors, political science, lawyers, religious studies, anthropology? When I was in university, I'm taking a class about Islam. You know who's teaching me Islam? A Wahhabi individual, not Sunni. A Wahhabi individual. Every class and every session that I had with him, he talked about Muhammad ibn Abdul Wahhab, the founder of Wahhabism. Praising him. He is the role model. But we don't have Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib. And it is a shame that we don't see that many Shia individuals spreading the beauty of the message of Ahlul Bayt in universities. That's second action. Third, every one of us, I believe we have a computer, iPad, iPhone. We can write to our congressmen, senators. Every day, there is an individual, I saw a report about him, he is sending a letter to President Obama every day. Whatever reason he has in his mind. Well, every week we can write a letter and keep sending it until one day they will hear our voice. Why we haven't took any step toward defending oppressed Shia? Why? Every one of us right now, we feel pain in our hearts, but we haven't took any step. Why? Because we don't believe in the power of one. We don't believe it. قال علي عليه السلام أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. Beautiful. Imam Ali alayhi salam is telling the power of one. You think you're a small germ, not knowing the whole universe is enfolded in you. Every one of us can be the one who holds the banner of Ashhadu anna Aliyan waliyullah upright and to defend Shia oppressed. But we have to take the first step. Are we going to be able to do that? Of course. Is it going to be tomorrow? No. It's going to take years and decades and 20 years and 30 years. But we have to start tonight. Thank you so much. I ask Allah subhanahu wa ta'ala to hasten the appearance of our beloved Imam al-Mahdi alayhi ta'ala.
Sheikh Mustafa Khoon. He's also the director at Imam Ali Center in Virginia, and he's very dedicated to the community. Imam Ali Center is also doing a good job in doing community services as well. Thank you again. My next speaker will be a gentleman who traveled all the way from across the ocean. And I'm sure a lot of people here know him very well. He did a lot of good work for the Shia Muslim cause. I would like to invite the former MNA of Pakistan, Honorable Nadeem Afzal Gondal Chen. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Sorry, I can't speak English, so I will speak in my own language. Please translate it to me. मेरे लिए ये बड़ी एहसास की बात है और सच्ची बात है, क्योंकि हम जिनके नाम ले रहे हैं, जिनके मानने वाले हैं, अगर उनके नाम लेवाओं के पास थोड़ी सी हाजिरी हो जाए तो इससे बड़ी इबादत की कोई नहीं है। और मैं पॉलिटिशियन हूँ, एक छोटा सा वर्कर हूँ, अपनी पार्टी को भी रिप्रेजेंट करता हूँ अपने मुल्क में और अपनी कम्युनिटी के लिए, और कम्युनिटी से हट के इंसानियत के लिए भी मैं समझता हूँ सबसे पहले इंसानियत के लिए मैं बोलना चाहिए, क्योंकि शियाने अली और जो हमारा सूल ऑफ हार्ट है ये हमें इंसान की कदर ही सिखाता है। यकीनन मेरी राय कोई असली राय नहीं है, मेरी राय से आप इत्तेफाक भी कर सकते हैं और इससे आप इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं मेंबर पार्लियामेंट भी रहा हूँ, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी रहा हूँ और कुछ 2 साल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का मेंबर भी रहा हूँ पीपल पार्टी की तरफ से, नेशनल असेंबली और सेनेट की हमारी जॉइंट कमेटी होती है। तो जो कुछ मैंने करीब से देखा है या सुना है, और खुसूसन हमारे मुल्क में, अफगानिस्तान में, शाम में, अरब ममालिक में जो कुछ हो रहा है, इसकी अगर इस बीमारी की जड़ें, रूट्स ढूंढी जाए तो आज जिस शहर में हम बैठे हैं शायद यहीं से हमको चलेंगी जड़ें, क्योंकि पाकिस्तान की हिस्ट्री आप थोड़ी सी पढ़ें, पाकिस्तान में कोई शिया सुन्नी इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन अचानक उस मुल्क में जब अमेरिका रशिया के खिलाफ निकलता है, अफगानिस्तान में आता है और अफगानिस्तान में एक डिक्टेटर ज़िया जिसने सबसे पहले जब थोड़ा बहुत इख्तिलाफात आम लोगों के ज़हन में आया तो वो ज़िया के लिए में आया। वैसे तो ये 1400 साल से जंग है, लेकिन इस जंग के मुख्तलिफ फेजेस थे, और आज हमारी जनरेशन में या हमसे पहले वाली जनरेशन में जिन फेजेस में हम पहुंचे हैं, वैसे तो हमारा ये भी ईमान है कि ताक़यामत 2 ही तबके रहेंगे, एक हुसैनियत और एक यजीदियत, लेकिन इस हुसैनियत और यजीदियत की सोच, माइंडसेट बदलता रहेगा। कभी कैपिटलिस्ट आएंगे, कभी सोशलिस्ट आएंगे, कभी इस्लामिस्ट आएंगे, और अब फंडामेंटलिस्ट की एक नई टर्म चली है। लेकिन यकीन जानिए, रिट ऑफ गवर्नमेंट, रिट ऑफ स्टेट
یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. جب وہ ریاستیں، وہ اسٹیٹس یہ ٹھان لیتی ہیں کہ ہم نے اس ناسور کو، اس چیز کو ختم کرنا ہے، تو پھر یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب اسٹیٹس ہی شروع کرتے ہیں لوگوں کے جذبات کو ایکسپلائٹ کرنا، استحصال کرنے کے لیے مختلف طریقوں کے ساتھ، تو پھر کبھی اس کو شیعہ سنی کی لڑائی کہا جاتا ہے، کبھی کرسچین یہود کی لڑائی کہا جاتا ہے، کبھی پانی کی جنگ بنا دیا جاتا ہے، کبھی زمین کی جنگ بنا دیا جاتا ہے، اور کبھی اسلحے کی جنگ ہوتی ہے، اور کبھی آئل ٹریڈ کی جنگ ہوتی ہے. لیکن جب پہنچتے ہیں تو پھر اپنے مقاصد کے استعمال کے لیے یہی کچھ ہمارے ساتھ پاکستان میں ہوا. جب رشیا کے خلاف مجاہدین تیار کرنے تھے تو مجاہدین تیار کرنے کے لیے ایک ٹریننگ کیمپ بھی کھولے جا رہے تھے. بدقسمتی سے امریکہ اور پاکستانی ایک ایسے جنگ کے اتحادی بن گئے، اور اس اتحاد میں آپ نے پتہ نہیں انگلش میں وہ کہاوت تو ہے لیکن اردو کا ترجمہ میں بتاتا ہوں. کبھی کسی بڑے جانور کی آپ نے ٹریننگ ہوتے دیکھی ہے، ڈیورنگ ٹریننگ اس کو چھوٹے جانور کھلائے جاتے ہیں، اس کو شکار کرنا سکھایا جاتا ہے. تو وہ چھوٹے کبھی کبوتر، کبھی تتر، کبھی بٹیر. تو یہی حال جب بڑے جانور خونخوار بھیڑیے، کبھی مجاہدین کی شکل میں، کبھی طالبان کی شکل میں تیار کیے جا رہے ہیں، تو ان کے لیے جو چھوٹا تتر، بٹیر، شکاری بیچارہ پرندہ، وہ کبھی شیعہ علی ہوتے ہیں، کبھی بریلوی بیچارے ہوتے ہیں، کبھی مینارٹی کرسچین ہوتے ہیں، کبھی گرجا دار، کبھی ہندو، تاکہ ان کے جذبات اور بھیڑیوں کو تیار کرنے کے لیے یہ ٹریننگ کا حصہ ہوتا ہے. یہی کچھ ہمارے ساتھ پاکستان میں ہوا. ایک بیٹر فیلڈ ہم بن گئے. جنگ کی رشیا کی اور امریکہ کی، اور ہم نے مجاہدین تیار کر کے گلی گلی میں کیمپ کھولے گئے، گلی گلی محلے محلے میں. اور کائنات اور رات دنیا کی سپر پاور جس کو ہم موسٹ ڈیموکریٹک کنٹری لگتے ہیں کہ بڑی پاورفل ڈیموکریٹک کنٹری تھی، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگوں کی ٹریننگ ہمارے سامنے ہو رہی ہے، چندہ مانگا جا رہا ہے. اور اس زمانے میں جو لوگ کہتے تھے نا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، آج جو بھی دو رہے ہو کل اس کو کاٹو گے، تو ان کے اوپر فتوے لگائے جاتے تھے. لیکن جب وہ جنگ تمام ہوئی، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو واپس آ گیا کہ ہمیں کس طرح مکرم میں چھوڑا ہے. وہی مجاہدین جو یہ تیار کر کے جن کو بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے جہاز، بڑے بڑے ٹینک لے کے آئے تھے، آج انہی کے بیٹے طالبان ہیں، آج انہی کی نسلیں القاعدہ ہیں، آج انہی کی نسلوں سے ہم لڑ رہے ہیں، آج انہی کی نسلیں شام میں لڑ رہی ہیں، وہی بحرین میں لڑ رہے ہیں، وہی عراق میں لڑ رہے ہیں، وہی سعودی عربیہ میں لڑ رہے ہیں. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی، ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ القاعدہ سعودی عربیہ کے خلاف ہے، لیکن ان کو فنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے، ان کی موٹیویشن کہاں سے ہوتی ہے؟ اسامہ بن لادن کو یقیناً کہا جاتا تھا کہ سعودیہ کے خلاف ہے، لیکن ہمارے ملک میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن مدرسہ شروع ہوتا ہے، 3 مہینے میں وہ مکمل ہو جاتا ہے. یہ فنڈنگ کیا منی لانڈرنگ دنیا جہان کی آپ بھول لیتے ہیں. کہتے ہیں سائنس اتنی ترقی کر رہی ہے کہ چونٹی بھی گوگل کے ذریعے آپ تلاش کر سکتے ہیں، تو ان کو وہ منی ٹرانزیکشن نظر نہیں آتی جو اربوں روپے میں ہو رہی تھی. اور یہ بہت بڑی منافقت ہم اپنے آپ سے بھی کر رہے ہیں. اور شاید مرنا تو سب نے ہے، کسی نے ہیپاٹائٹس سے مرنا ہے، کسی نے لیور کی بیماری لگ جائے گی، کوئی شوگر سے مر جائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مولا کا قول ہے سچی بات اور حق کوئی سے نہ ہو، نہ کوئی تمہارے رزق کو تنگ کر سکتا ہے، نہ کوئی تمہاری موت کو قریب کر سکتا ہے. اور آج یقیناً پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہمارا اپنا بھی قصور ہے. ہم
سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی طرف ہمیں تھوڑا سا شیعہ علی کو بھی آنا پڑے گا. سارا قصور ان کا نہیں ہے، ہمارا اپنا قصور بھی ہے. شیعہ اور سنی کی لڑائی کرانے میں وہ تو کامیاب ہو گئے، لیکن ان کے اعلیٰ کار ہم بن گئے. ہمیں تھوڑا سا، میں کیونکہ یہ ایسی مرض ہے، میں اسٹوڈنٹ پالیٹکس کا، آپ بڑے بڑے دانشور بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہماری خواہش ہے کہ اللہ کرے ہماری زندگی میں کم از کم ہمارے آنے والے نسل کو اس ناسور سے ہم بائی جان چھوٹ جائے، لیکن اس کے لیے چند اقدامات کرنے کی تجویز ہے. ایز اے کمیونٹی، ایز اے مسلم، ہمیں سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہوئے یہ دیکھنا پڑے گا کہ آیا جن کے ہم ماننے والے ہیں انہوں نے تو اپنے قاتل کو بھی شربت دلایا، انہوں نے تو کبھی کسی کو گالی نہیں دی. آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں، آپ یہاں پہ ہر مذہب کے ماننے والے کی آپ تعظیم کرتے ہیں، آپ سڑک پہ کھڑے جاندار کی عزت کرتے ہیں، تو ہم ایز اے مسلم دوسرے فرقوں کو کیوں نہیں برداشت کرتے؟ ہمیں کیا ضرورت ہے ایسی باتیں کرنے کی جن سے ان کی دل آزاری ہوگی؟ اگر عبادت ہی کرنی ہے، ہمارے اپنے بچوں کو سب پتا ہے کہ کس نے ہمارے کس کا کیا چھینا تھا، جن کے یہاں ماننے والوں کا دشمن کون تھا، یہ سب کو پتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں ان حالات کو سدھارنے کی خاطر ہمارا سب سے پہلا، ہمارا اپنا فرض، میرا فرض، آپ کا فرض، کہ ہم جن کی وجہ سے ہم ڈیفینسو ہو جاتے ہیں، جن کی وجہ سے آج ان کے نام لوگوں کو یاد ہو گئے، حالانکہ ان کے نام بھی لوگوں کو نہیں پتا تھا، ہم نے نام لے لے کے، میں سمجھتا ہوں ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ایسی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. کہتے ہیں نا کہ دوسرے کو کسی کے جھوٹے خدا کو بھی کچھ نہ کہو، وہ تمہارے سچے خدا کو بھی گالی دے گا. تو ان چیزوں سے ہمیں اعتراف کرنا چاہیے. ہم بہت بڑی کمیونٹی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں یا پوری دنیا میں ہم حکومت بھی دیتے ہیں، ہم چیریٹی بھی کرتے ہیں، لیکن اگر ہم ویلفیئر کا کام کریں گے تو یہ اس وقت آپ اپنی کمیونٹی کی سب سے بڑی آپ خدمت کر سکتے ہیں. ہمیں ہمارے آپ جائیں ساؤتھ پنجاب، بھاولپور، رینیا کا، تو ہر جگہ پہ کہیں پہ شیخ زید النعمان بنا ہوا ہے، کہیں پہ کوئی ہاسپٹل بنا ہوا ہے. تو ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ کیونکہ ہمارا تو مذہب ہی سخاوت ہے، ہمارے مذہب میں کنجوسی نہیں ہے. جن کے مذہب میں کنجوسی ہے وہ بنا رہے ہیں، ہم نہیں بنا رہے. لیکن ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا، ہمارے علماء، ہمارے ذاکرین، ان کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا ہوگا. اگر یہ اکٹھا نہیں ہوں گے تو پھر بھی ہم اپنے دشمنوں سے زیادہ ہم اپنا خود نقصان کر رہے ہیں. ہم تو اس چیز کو بھگت رہے ہیں، اور اس میں بھی فنڈنگ ہو رہی ہے. کہاں سے ہو رہی ہے یہ آپ کو بھی بہتر پتا ہے. تو خدا علماء اور ذاکرین کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کریں. اگر یہ اکٹھا نہیں ہوگا تو ہمارا جو عام لے میں جو انپڑھ آدمی ہے وہ بہت کنفیوز ہے. اس کی کنفیوژن کی وجہ سے بھی ہماری کمیونٹی کا، ہمارے مذہب کا نقصان ہو رہا ہے. اور آخر میں میں یقیناً، آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بہت یہاں پہ لابی بھی کر سکتے ہیں، چیزیں کر سکتے ہیں. ہم جس جگہ پہ ہیں ہم ان کو فیس کر لیں گے، لیکن اس دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کو، دنیا کے سب سے بڑے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ انسانیت کی خدمت کوئی نہیں کر سکتا، ہم سے زیادہ انسانیت کو سمجھتا کوئی نہیں ہے، ان کو صرف اتنا ضرور کہیں کہ اگر ایک پختون کا بچہ، اگر اس کے ہاتھ میں آپ کتاب کی جگہ کلاشنکوف دیں گے تو کل کو وہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ واشنگٹن اسے محفوظ رہے گا. اگر ایک بلوچ کے بچے کو، اگر ایک گلگت بلتستان کے بچے کی کتاب چھین کے آپ کو کلاشنکوف دے رہے ہیں تو یہ یقیناً آج نہیں تو کل 10 سال بعد، 20 سال بعد، 25 سال بعد وہ کلاشنکوف
واشنگٹن ضرور پہنچے. وہ ہماری زمینوں میں نہیں رہے, وہ ادھر بھی آئے. تو اس جگہ آپ یاد کر رہے ہیں نا, کبھی چائنا کے لیے, کبھی رشیا کے لیے, کبھی آپ انڈیا پاکستان کی پراکسی وار کے لیے, کبھی بلوچستان میں ہم. میرا تو پختہ ایمان ہے کہ دنیا کی کوئی بھی جتنے بھی یہ ایکسپلائٹیشن, یہ استحصال جو ہوتا ہے, یہ انٹیلیجنسیا جس کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور کسی ملک کا بھی انٹیلیجنسیا ہو, سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں, اگر ملک ہوں گے, نسلیں ہوں گی, تو انٹیلیجنس اور اسٹیبلشمنٹ آباد رہے گی. تو خواہ امریکہ ہو, خواہ پاکستان ہو, خواہ افغانستان ہو, خواہ انڈیا ہو, خواہ ایران ہو, ان سب کے لیے تو میری اور آپ کے ذریعے میں تو اپنے میرے خیال میں کہ ان کو آپ سوچنا چاہیے کہ انسان بڑی عظیم چیز ہوتی ہے. یہ اپنے مقاصد یہ آئل کے لیے نہیں بنا, یہ اسلحے کی کاروبار کے لیے نہیں بنا, یہ زمین کی لڑائی کے لیے نہیں بنا, یہ اشرف المخلوقات ہے. اور اس کی قدر کرنا میں سمجھتا ہوں ہمارے اوپر, آپ کے اوپر اور بڑی بڑی اسٹیبلشمنٹس کے اوپر بہت فرض ہے. اور آخر میں آپ سے 10 اور ریکویسٹ کروں گا کہ یقیناً ہم مخیر حضرات ہیں سارے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن میں اپنے علاقے میں بھی رہا ہوں, میرے والد صاحب 5 کا فیملی بھی رہے ہیں. آج ایک مومن جو یقین جانیے آپ میرے علاقے میں جو گزرتے ہوئے کبھی آئے ہیں, پوچھ لیجیے گا, ہم تو نگاہ سے لوگ ہیں, لیکن مومنوں کا سہارا بننے کی کوشش ضرور کرتے ہیں, اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے. اور آج آپ جس اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں, میں سمجھتا ہوں کا کوئی پیشنٹ ہے, کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے, کا کوئی ڈاکٹر ہے, کا کوئی لائر ہے, ہم سب کسی نہ کسی صورت میں اپنا حصہ اپنی کمیونٹی کے لیے, اپنے مذہب کے لیے, اپنے انسان کے لیے ضرور نکالنا چاہیے. اور جب نکالنے کے لیے یہی بڑی بات ہے. آپ ایک نمازیں پڑھتے رہے, روزے رکھتے رہے, حج کرتے رہے, لیکن اگر آپ کا پڑوسی بھوکا ہوگا تو آپ کی نماز بھی کوئی نہیں. اگر آپ کے ملک میں, آپ کی کمیونٹی میں لوگ غربت سے مر رہے ہوں گے تو آپ کی کوئی عبادت نہیں ہے ہماری. تو یہ ساری چیزیں ایک ایسے بڑے بڑے دانشور بیٹھے ہیں, بڑی بڑی اسپیچز آئیں گی, میں تو اتنی گزارش کروں گا کہ وہ پیڑ جن پر پرندوں کے گھر نہیں ہوتے, وہ پیڑ جن پر پرندوں کے گھر نہیں ہوتے, دراز جتنے بھی ہوں مگر وہ گھر نہیں ہوتے. اور آخر میں میرا نظر, کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی سے, اور پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے پاکستان میں جس نے دہشت گردی کے خلاف کھل کے جنگ لڑی, اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ہم پیپلز پارٹی کا ہر ورکر, ہر بچہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ دہشت گرد خواہ طالبان, خواہ القاعدہ کیوں, خواہ سپاہ صحابہ کیوں, خواہ لشکر جنگی کیوں, خواہ کسی مذہب سے بھی ہو, ہر انتہا پسند جو اپنی سوچ, اپنی فکر کو دوسروں پر ٹھونسنے کی کوشش کرتا ہے, وہ دہشت گرد ہوتا ہے. اور اس دہشت گرد کے خلاف پیپلز پارٹی لڑے گی, خواہ اس کے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت سے لے کر محترمہ بیٹی بھٹو کی شہادت تک ہمارا یہ سیاسی فلسفہ ہے. کیونکہ ہم جن کے معلم والے ہیں وہ کربلا سے شروع ہو کر بڑی خدا بخش کا راستہ ہے. اور ہم یقیناً کہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا استاد شہید ذوالفقار علی بھٹو وہ بھی حسینی ٹولے سے تھا, اور انشاءاللہ تعالیٰ تاکہ پروردگار سے ہماری یہی دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں مظلوموں کے ساتھ کرنا, ظالموں کے ساتھ کرنا. تھینک یو. بہت بہت شکریہ آپ کا ندیم افضل گوانل صاحب, بہت اچھا خیال کا کیا. I would like to request Brother L. Naqvi to please summarize the version of Mr. Afzal Gwanal's speech in English. And at the same time, I would like to invite Brother Ali Dash, because he's one of the speakers. He stepped out for a moment. I would like to ask him, please come over here.
So essentially what I'm going to do is simply translate the speech that you just heard from an email to Sean. He said that it's an honor for him to be here today because he's not just a politician, not just a worker, not just a party person. He also represents humanity, and that he is a humanitarian. He said that the question that we need to ask is that what are the roots of this terrorism that you just got exposed to? And he said that the roots lie right here in the city, that you're sitting here and organizing this program. And said it all began when the Soviet invasion of Afghanistan and when U.S. tried to stop that and used the Mujahideen in Pakistan, recruited Mujahideen in Pakistan, established a force, and people established camps in the streets to confront Soviet Union's invasion in Afghanistan, which eventually led to the training of these people, which started terrorism. They had weapons, they had training, and eventually that started this terrorist movement in Pakistan. And once the whole thing of Afghanistan was done, Soviet Union collapsed, U.S. just left Afghanistan and Pakistan, and we in Pakistan, he said, were left with all these terrorists to deal with. Now, the second thing he said was that let's also ask this question, that who is financing this terrorism in Pakistan today? And today, in today's world, when you can find everything in Google and you have all this technology to track all these banking transactions, why can't we find out that who is putting this money in Pakistan to support these terrorists? He said that we should also be accountable. So part of the blame, as Shias, we should also accept some blame for that, because although they started, whoever they is, they started that rivalry between Shias and Sunnis, but we were the instruments used to conduct that. And then he gave 3 major solutions, and he said that building on that self-accountability concept, he said that we, Shias, must respect everyone because that's the conduct that was given to us by our Prophet as well as his family. And that includes, we must refrain from disrespecting leaders of other faiths and sects. Then he said, second thing is we should establish welfare institutions, including establishing hospitals, schools, and invest money in similar causes. Third thing, he said that it's absolutely important in terms of solutions that he was giving in that our audience, scholars and zakirs, people who read majalis, should all come on a unified single platform. Then he said that please communicate this message, if you can, to the greatest democracy in the world and those who claim that they stand for humanitarian causes, implying the United States of America, that when you take a book away from a child in Pakistan, in Quetta, in Balochistan, in northwestern frontier province, and replace that book with a gun, eventually that gun will find its way here in the United States also. So in other words, that if you prepare terrorists in any part of the world to cause any war, eventually they will come back and fight us. Last thing, he said that do allocate your time and money for this great cause of protecting Shia rights all over the world. And before finishing, he made a comment about his party, Pakistan People's Party, to which he belongs. And he claimed that Pakistan People's Party fought against terrorism, and then it will continue to fight against terrorists. And the leader or the founder of the Pakistan People's Party, Bhutto, gave his life to do the same thing. And his party, Pakistan People's Party, will continue to fight against terrorism, and is committed against that. Thank you.
Thank you, Brother Alvin. The next guest speaker was actually our beloved Sheikh Jalil, Abu Jalil rather, a religious scholar, who was unable to come to this meeting because of some health issue that he has faced recently. So I pray that he will recover from that issue that came up a few weeks ago. I would like to invite to the next guest speaker, who is doing a tremendous job for the benefit of the Shia Muslims communities, not just here in the US, but across the globe. He will be talking about the role of Pakistani military and judiciary in supporting and promoting Shia genocide. And please welcome Mr. Ali Abbas Taj, Editor-in-Chief. Let us build Pakistan. Thank you very much. Thank you to Shia International for having me here and giving me this opportunity to talk about LUBP. And some of you will know me, those of you who don't. I've been running this as the editor since the beginning of the year, and previously it was an all-volunteer effort. So let's start with the slideshow. So this is Pakistan's leading political opinion website. We get roughly about 1/3 of the views on this site that you get on the most leading newspaper in Pakistan site. And the way we were able to do this was just having all volunteer writers and promotion through social media. And just by having friends share it on Facebook. And basically what I do in my schedule, I go to work in the morning, come back, take a short nap, and I work pretty much all through the night to develop the site. And there's obviously a lot of other people involved who support me. Our goal is to support progressive, pluralistic, all-inclusive political parties, particularly in Pakistan, but all over the world, whether it be Bahrain, Saudi Arabia. We would support anybody that is inclusive and pluralistic. So one of the things that we've done over the past 5 years is we developed and coined and talked about the term Shia genocide. And you see that term being used as the title of this conference today. But prior to 2008, that term really didn't even exist. So the way we developed the term is through Twitter, hashtagging it on Facebook, and that's something that. Okay, so the next slide. Okay, so this is what I want to talk about, and especially want to thank the Afan brothers that talked about the importance of media, and more specifically, what's really important. We are going to be talking a little bit specific to Pakistan, but the lessons should be applied to anywhere, which is to talk about linguistics and narratives, what words to use, and we are, and I've seen this even here today. You can see, sometimes we're making those mistakes of using the narratives that are actually being used against us. The very first one is refusing the binary, the false binary of Shia Sunni. If you went to Google and just put in binary of Shia Sunni, the most articles you will see, the first search you will see was LUBPAK Pakistan, because we have written the most number of articles on this. So the term that we are trying to refute is that there is a Shia Sunni war going on. It clearly is not the case. It is not a sectarian conflict. It is basically a bunch of Takfiris, which, as some of the other speakers have mentioned some background on, that are actually killing both Shia and Sunnis. For example, in Syria, there is hardly any Shia there. And so who is killing? It is the Takfiris. The Takfiri Deobandis are being exported from Pakistan. The so-called Taliban. These are the Takfiri Deobandi terrorists who are being armed, paid, and right now I hear
Pakistan, they've been busy killing us. Now they will face an armed resistance there, so they're having a tougher time there, apparently. So again, another example of linguistically coded messages that appear in the media is the use of the word militant. They will often say, these are the Taliban militants. That's a way to reducing their stature from terrorists. So the term we want to use is always terrorist. That these are terrorists, these are not militants. Militant means somebody is armed. And in Urdu we talked about this too also. The word that is used by the Urdu media is intaha pasand. But the word that we really want them to use is dahshatgard, which is a terrorist word. And okay, similarly continuing on, another thing that we're working on both, and this is true also for international media and Pakistan media, is using this false Saudi-Iran proxy war theory. Now, there is no evidence at all, absolutely none, that Iran has armed, especially in the context of Pakistan, any terrorist groups. Where there is and that's very different from Iran may have funded political organizations or schools or whatever, very few, if that at all. But that's very different from funding terrorists, funding weapons, where there is evidence for Saudi support of terrorist groups, and there is specific evidence even from Hillary Clinton, the Secretary of State of the United States, admitting that these terrorists were given funding, and it's been out there in the Wikileaks. Next slide, please. Okay, so one of the things that we're very quick to do is to, or some people, especially in Pakistan, are very quick to do, is to blame America, Israel, and the Wahhabis for killing the Shia and the of Pakistan. The people who are actually doing the killing, I mean, it may be true that, Americans traded the Mujahideen, and, that's a long connection. The people who are actually pulling the trigger and shooting people today, we had 19 deaths yesterday in Karachi. The people that are pulling the trigger are the Kafiri Deobandi terrorists. They are not Wahhabi. They are not Americans, and they're not Israelis. So we have to be very careful to distinguish between a historical connection, a strategic alliance, and who is killing you. And certainly we should, go and talk to our senators and congressmen and say, the future of America does not lie with a monarchy that gave us 9/11, that gave us Al-Qaeda, and that doesn't allow women to drive in their country. The future of America lies with people that are democratic. And we do not want our country, our tax dollars, or alliances with oppressive monarchies like that. And certainly that means Saudi Arabia and others like that. Next slide, please. The Kafiri Deobandi terrorists, who are they? These are the people right here. And you see them in the pictures. And these people are dedicated to kill Shia. There is no two ways about it. They keep changing their names. They change their name from Sifa Sahaba to, funnily, this again comes to linguistics, to Ahl-e-Sunnat wal Jama'ah. So they are trying to hide themselves in the Sunni. So they've changed the name of their party to Sunni. So this is why we must distinguish them from the Sunnis. And most Sunnis we will never have a problem with. They're very nice people. This is a militant subsect or a terrorist subsect that has evolved. Next slide, please. Darul Uloom Deoband, India. This began in 1866. And I wish they made an Institute of Technology there. The whole world would have been better off. But they made that. And out of that, and by no means I don't mean to imply that all the Deobandis are bad people. It's just those that are terrorists that we are against. We're not against all the Deobandis at all. As we are not against all Sunnis. Go ahead, please. These were reactionaries. They're a subsect of the Hanafi school of thought, and they're the reactionaries to the British rule.
Post the 1922 overthrow of the caliphate of Ottomans and the Seljuk caliphate, which is what we have now, emerged. The Deobandis initially were very opposed to the overthrow of the last caliphate of Muslims, and they didn't like the Seljuk very much. But over time, the Salafis of Saudi Arabia have been able to make this partnership with Deobandis. They have, spent their petrodollars to gradually buy up these mullahs and kind of find common ground in killing not only the Shia. We are more concerned about Shia because we are Shia, but they also want to kill Christians. They also want to kill Jews, and they get wordings for killing every one of them. So their whole idea is to strengthen the Selfi caliphate, or now what will be the Selfi Deobandi caliphate. You see it casting its dark shadow over Egypt right now, where they've overthrown what was also an oppressive, granted, but democratically elected government. And what's come out of it is a Selfi-backed army dictatorship. And they are now having partnerships all over the world. Every single mosque in the West is now reading Selfi literature and probably headed by a Deobandi cleric. They have budgets of billions of dollars. So like Mr. Chan was saying, that this Kalashnikov will come here. And the West needs to be very concerned about this. Go ahead, please. Now, here is a statistic which was done by UPenn. All the terrorists that were captured within the context of Pakistan, you can see there approximately over 90% of them belong to the Deobandi sect. They were not Shia, they were not Sunni, they were not Brahmi or Ahmadis. Ahmadis, by the way, in Pakistan are very peaceful, who are actually more close to the Wahhabis of Saudi Arabia, or the Salafis of Saudi Arabia. But the Saudi Arabians have clearly forged this alliance with the Deobandis, certain parts of the Deobandis in Pakistan, and they have trained or created these madrasa factories. Go ahead, please. Okay, so Deobandis are 15% of the Pakistan population, if that, maybe 10. And they control about 65 to 70% of the madrasas or religious schools in Pakistan. These madrasas spew hate against Shias, Sunni Sufis. The Shias are the infidel, the Sunni Sufis are the polytheists, so both to be carried. So what we have in the context of Pakistan is largely true in the rest of the world too. There was a very small minority with using the financial muscle of petrodollars trying to spread the Salafi caliphate. And that's something that should be of concern to every human being in the world. Okay, so, and of course, Jews and Christians are the big targets. Go ahead. Okay, so again, this is something I mentioned earlier. Look at the size of this is 2002 numbers, and this has grown exponentially since the earthquake of 2005 in Pakistan. Now, virtually 95% of madrasas are Deobandi madrasas. And when the earthquake happened, the big earthquake happened in Pakistan, the Saudi Ministry of Religious Affairs got a bunch of money. All they did was went to Kashmir and said, look, God gave you this earthquake because you become polytheist. Now change your religion, and by the way, here's 10,000 rupees. And if you don't change your religion, you don't get a check. So these poor people, if you do, then you gotta send one of your sons for jihad, and that's part of the deal. So this is how they do it. It's very simple. It's a business. It's money driven, and like Mr. Chan said, he's right on the money, and I salute him because unlike us in the U.S., he's risking his life for saying what he did. So he's absolutely right. His money flows have to be traced, and this terrorism is not going to stop in Pakistan, where the factories are. We've already seen them send plane loads to Syria. A lot of the people that are being killed in Syria by the Syrian army today are Pakistani origin. Go ahead. Okay.
The other thing, the media has become an even bigger tool in Pakistan for promoting the Takfiri ideology. Particularly guilty are these channels: Sama TV, ARY TV, Dunia, Aaj, and Jio. If you go and search on LUBPack.com, you will see a lot of evidence for this. Go ahead, please. So they humanize terrorists. So they would invite Mullah Ludhiani to their TV channel and say, "So what do you do, Mullah?" And he would say, "Well, I think Shias are kafirs or Shias are integral, which to an Islamist means they should be killed." So he says, "Okay, fine, go away." And they don't ask him any more counter questions. They don't say, "Why do you believe that?" They say, "Well, that's my political party slogan." Just like People's Party has the slogan of Roti Kapda Makan. And these media people create an environment that the Shia Kafir slogan is somehow a political slogan, just like the Roti Kapda Makan slogan. And this includes not only the jihadi Urdu media, but also some of the so-called liberal English media. And especially guilty are those people that claim to be liberals, and they pretend to be liberals, yet they invite them to their shows, and they are kind of giving space to those people like the jihadis to promote these people even more. Go ahead. So media uses vague terms like Sunni extremists. What they really should be doing is that these people are killed by the Takfiri Deobandi terrorists who is actually killing them. Sunni extremists breeds or makes for or helps create this false narrative, sectarian. This is a Shia Sunni thing. This is what the Western media uses, and this is what the Pakistani media uses. Again, I must emphasize, there's a lot of good Deobandis who have been killed by Deobandis for standing up against this violence. And I've named a couple of them there, Maulana Hassan Jan and Mufti Nizamuddin. But there are many, many more. So it is not that we are against Deobandis at all, but we want the media to specifically say who is killing us. And these are the Takfiri Deobandi terrorists. Go ahead. So other facts that are obscured by the media, for example, the bombing of Marriott, GHQ attacks on bases in Karachi and Kamra, attacks on Sunni shrines like Dada Darbar, and even the Deobandi mosques in Khyber Pakhtunkhwa, attacks on Ahmadis and Christians. These are always done by Takfiri Deobandi terrorists, which are either the TDP or Lashkar-e-Jhangvi or whatever little group, and there's one born every day. So you cannot possibly just call these groups and say, okay, it's today's Lashkar-e-Jhangvi, tomorrow it's going to be TDP, and whoever it's going to be. It is Takfiri Deobandi terrorists. They're always there, but none of the media organizations use this word, either because of fear or they are co-opted. Go ahead, please. So what we have to do, we have to unite and support each other at every level. Like we talked about, we have to ignore our differences, and like mentioned by some of the other people in the media, we have to focus on the media. Today's weapon is the media, and especially social media. We can change the narrative. If we all just went on our Twitter account, just the people in this room, and tweeted the Deobandi terrorists, it would make a difference. And that's something we should do. Anyway, thank you very much. That was Mr. Ali A. Nash, Editor-in-Chief of LUBP. Can we please give him another round of applause? Before I introduce the next speaker, could I ask anyone who needs to excuse themselves from the conference room to wait until the speaker is done with their speech? If it is an emergency, please excuse yourself by walking
I'm glad today to participate here with you. I'm very thankful for Shia International for their recognition to the Bahrainis and our suffer. Let me start by telling a story to give you an idea of what's going on in Bahrain. I was a member of the parliament, and after the harsh crackdown against the protester, me and I and my colleague decided to resign from the parliament. And we started to speak out to the media and to organization and to diplomats about the atrocities that's going on in Bahrain. After that, I was targeted and I was arrested. During my attention, I noticed and I found a lot of really very, very difficult situation and very terrific and tragic stories there inside. Before I had been arrested, they tortured one of the prisoners to death to force him to say that I gave him instruction to kill police. After that, I was arrested. So they were kind of campaigning against all the political players and all the activists. They were trying to put criminal charges against them to justify their arrest and all what they were facing. During detention, I remember two cases for two detainees who were killed during detention. The one, his name is Al-Ashiri. Al-Ashiri was tortured till death, and during his torture, he was shouting to the guards inside the prison, Allahu Akbar, and Alhamdulillah. He was thanking God even under the very difficult moment that he was facing. Then he died in prison. The other story was for Hassan al-Karzakani. Hassan is, he has a disease, anemia disease, and his body is very weak. And they put him in a very cold room, and he cannot survive, and he cannot deal with this difficult situation. And then they were starting to torture him. He wasn't able to respond to all what he faced. Even when he was silent, this was encouraging them to keep torturing him until he died. And he didn't even resist what they were doing to him. So those two cases of Al-Ashiri and Hassan al-Karzakani, their responses were just the opposite. But the response of the regime was similar. This gives us and this can give us and summarize to us what we are facing in Bahrain. Regardless if we decided to be against this regime or we just be silent, we are targeted by this regime. And what's going on in Bahrain, it cannot be considered as a conflict. I noticed this in the documentary here. After attacking the Shia in Indonesia, the officials were saying that he was talking about a conflict. We need to deal with this conflict, and this is problem. In fact, what was going on in Indonesia, it wasn't a conflict. It is a persecution. It is a genocide. What we are facing in Bahrain is a genocide policy, is a persecution policy. Regardless of what you decide, you are targeted. Another type of persecution is faced by the Persian Bahrainis. In Bahrain, there is about 5% of the population of Bahrainis. They originated from Iran, Persian
Bahrainis. Those were targeted just because of their race, just because their origin was Iranians. One of them, his name is Karim Fakhrawi. He is a prominent Persian Bahraini, a very well-known businessman. He owned a major construction company in Bahrain. His company was responsible about building the embassy of the Iraqi embassy in Bahrain, and he gave a contract to build the Qatari embassy in Bahrain. He is very well-known and very rich person. He was arrested and tortured till death. Killing Fakhrawi, it wasn't something, it wasn't just an incident. It was a message for all Shia and for all Persian Bahrainis. Killing the prominent figures of this community was really shocking to all Bahrainis. Also, there are a lot of other victims, such as Nader Diwani, is a prominent doctor from Persian origin. He was targeted and tortured just because of being Shia and because of his origin. Under all these circumstances, we cannot talk about conflict in Bahrain. It is a persecution policy. It is a genocide policy. I'm currently here based in DC, and I'm currently a fellow with NED, National Endowment of Democracy. During my program, I met with a Pakistani fellow. Her name is Faiza Zaidi. She was working at the same organization. She had a book telling her story where she faced kind of sexual harassment in her job. I went and I asked her about the responses of her colleague. How her colleague and her organization responded to what she faced. I like her answer. She said that her colleagues were divided into 3 categories. The first category, they were unable to show the sympathy with her because they are afraid that they will be targeted if they show a sympathy with her. They are worried about the top management of this organization. The second category was opportunists. When they saw her targeted, they were trying to get advantage from this and to be closer to the leaders of this organization to get an advantage of this. A third category was some of her colleagues were decided to use this opportunity to have a revenge responses. They were having a problem with her in the past, so they found this a good moment to revenge from her. In fact, those 3 categories, I see them varied in what atrocities are going on in Pakistan or Bahrain or everywhere. The responses usually are going on those 3 different layers. I think it is really a big mistake if we try to merge all these layers and to deal with all people as all of them as an enemy if they just did not respond and if they did not show the sympathy with the victims. It is very important to identify the real enemy and to keep focusing on it. And whatever chance for building edges and bridging the gap with the others, we need to maximize our efforts to bridge these gaps. Also, I would like to
to talk about the Pakistani community in Bahrain. As a majority of the audience here are from Pakistan, the issue that we are discussing is, of course, related to Shia around the world. But I would like to focus about the Pakistani community in Bahrain, because I think it may concern many of you here. The Pakistanis in Bahrain are facing a typical human trafficking cycle in Bahrain. When I was in a prison, one guard of my prison, he was talking with me. He was telling me, listen, mother, he was telling me, we are not your enemy, and we did not come here to kill you. We are victims as you are victims. He told me that for him to apply and to come and to employ in Bahrain, he needs to go to agencies, to agent office in Pakistan to apply for those offices to Bahrain. If he applies those offices, the queue will be very long. So he needs to pay a bribe to bring his application in front of the queue. He needs to have a loan to pay his bribe. After he paid his bribe, he came to Bahrain and he was shocked because the Bahraini regime is giving him totally different offer than what he was expecting. He is not living in a house. They did not give him the citizenship. He is working in a repression machine, and he was offered to work just a guard in an official reception for leaders, and not to be involved in any kind of torture or any kind of excessive force. He told them, this is not a deal. I want to return back. They told him, you can return back, we don't mind. The problem is that he had loans and he wants to pay these loans. He cannot return back. So he gets stuck. He cannot return back and he is not happy with his job. This is a typical human trafficking case, but nobody is talking about it. Recently, I was participating in an event in Johns Hopkins schools. There is an official from State Department releasing the report of human trafficking. I told him, why don't you cover the cases of human trafficking against Pakistanis in Bahrain? He told me, this is a good question. In fact, we didn't think about it. And usually, mercenaries doesn't go typically under human trafficking title, but we need to study this. I think they will keep studying this and they will not reach a conclusion, because the major issue for not including this issue is a political issue. It is not a scientific issue. Pakistanis in Bahrain also are in the middle of a conflict they are not involved in. Whenever there is a frustration among the protesters of Bahrain, they express this frustration by attacking the mercenaries who are coming from Pakistan. The majority of casualties who died from police are Pakistanis in Bahrain. And no one from Pakistan or Bahrain do care about them. On the other hand, the Bahraini regime is facing a lot of pressure to go and to put those who are responsible for torture in prison and to have accountability against those who are convicted to be involved in torture. If the Bahraini regime gets such kind of pressure, they bring those mercenaries, those Pakistanis, and they put them in prison. And they are telling the international community, look, we are putting those torturers in prison. So they are targeted, and they are victims from both sides.
from the Bahrainis who are facing the persecution and facing all type of violation, and by the regime. I think it is important to raise this issue inside Pakistan by the parliament, by the media, by all the political and the human rights players. And let me, by talking about the role of this government, I think what is common between Pakistan and Bahrain, in both cases, US government is tolerating with a lot of atrocities by saying situations in those countries are complex and complicated. And we have a very strategic roles in these countries, so we cannot talk about human rights and good governance and democracy and corruption. This is very for both Bahrain and Pakistan, and of course it is very out of other countries. When Hillary Clinton spoke about the Arab Spring, she said that we need to support the Arab Spring, we need to support democracy, we need to support human rights. But when she spoke about Bahrain, she said, no, Bahrain is different. The situation in Bahrain, as I said, is complex and complicated because Bahrain is having the Fifth Fleet, and U.S. government needs the Fifth Fleet in the war against terror and to support their allies and to secure the supply of oil. Similar justifications are used to support corruption in Afghanistan and in Pakistan and in many other countries. In all these cases, I think we need to speak out here in the United States and ask U.S. government to have a one standard instead of having a double standard when they address human rights. Thank you, Brother Ibrahim. Those are very good thoughts, very good sharing as to what is happening in Pakistan, Bahrain, and some other countries. The next guest speaker that I would like to invite is the one who is the director of the Gulf Institute. And we sometimes wonder, why is there a problem with supporting the part of the, I never call it Saudi Arabia because personally I feel that it is not that family's country. I always call it Arabia. But here, just to make a reference, I call it Saudi Arabia, even though personally I believe this is not their personal country. The only country in the world, Saudi Arabia, after the name of the family. That is so pathetic. But just to make a reference, why we wonder sometimes that certain parts of Saudi Arabia are being suppressed even though they are oil rich. And we know what are those people who live there in that oil rich area in Saudi Arabia. Of course, Shia Muslims, for example, Taqi. So I would like to invite our honorable guest, Director of Gulf Institute, Mr. Ali Al-Ahmad. First, I would like to request for you to withhold any applause during the speech because we don't have a lot of time. My brother is waiting to speak, so I don't want to take much time. I came here on the invitation of Shia International, and I thank you so much for this effort. I tend to speak very frankly. I do not change my words because this is serious. We saw the video. We saw our brothers across the world being killed because they're Shia. So this is not a place to joke. This is
is a very serious business. That's why we have to be very serious. And I want to be very honest again, very frank, and apologize about this, because what we do here could save lives, and what we fail to do here could end up costing the lives of children and women and many people who could live and prosper. Several years ago, I was invited to speak about a similar issue in an organization named Ummah, and we were preparing the whole thing for a long time. I spent a couple of hours preparing my 5-minute speech and subsequent Q&A. The problem is, somebody in the audience found it that he would be doing a great service by saying, yeah, they had it every 2 minutes. So we never got things done. So our job is not to repeat salawat or to clap or to do these things. These things are good in their proper place. But in terms of politics, in terms of doing things and achieving, we need to be very serious. We have to spend time, effort, and money because people are dying every day. Every single day, few dozen Shia are killed. In Iraq, it has been constant conflict. In Iraq, in Bahrain, in Afghanistan, in Egypt, in Malaysia, everywhere in Europe. It's going to happen here too, if we don't do something. There are many ideas to do. I want to just speak about one thing I did 2 years ago. It's not publicity my work, but it was an opportunity. A Saudi major cleric who supported Taliban, who gave a lot of support to Al-Qaeda, and he is the leading cleric, Wahhabi cleric, supported by the king, friend of the king, and all of the members of the royal family. And he was said, and of course his words have action, has produced murder of Shia. He went to Germany because he was very sick. So I called a friend of mine in Germany. I said, look, we got this guy. And he said, what do you mean? He said, okay, we're going to protest. I said, no, we don't need protests. We're sick of protests. Protests for the weak. Let's get into the legal settle. Said, I have the fatwas, I have all these people. I have these fatwas translated to German and taken to the government. Take a lawyer with him. He spent 2,000 euros. 2,000 euros. The individual government was a young guy, doesn't know very much, but he listens to what I have to say. He did go. Investigation was launched. And the man, because of this, the Minister of Interior of Germany flew to Saudi Arabia and talked to the Minister of Interior in Riyadh and said, look, this guy, your friend, the king sent him here to get treatment in Germany, will be arrested if you don't take, within 24 hours, you're going to take him out. The Germans were looking for their interest as well, so a plane was sent from Riyadh, a private plane, to take him out of Germany so he would not be arrested, and ended up dying in jail. 2 days later, he died. Okay? If we can do this with 2,000 euros, imagine if what we can do if we have an organization. We can create an anti-Shia list. The Jews have very good experience. They have Nazi hunters who hunted. There is an organization named like this, Nazi hunters, who hunted all those who killed or persecuted Jews. We can do the same. Here, we can set it up here, and we can hunt them down. Anybody who advocates murder of Shia or hate of Shia, bring him down. Legally, we can do that. If it's a government, bring it down. If it's a king, bring it down. If it's the president of the United States, we do it legally, and we can do it. But we have to do one thing. We have to have an organization. We cannot just sit here and do it voluntarily. Look at other people. I use the Jewish experience because everybody knows about it. IPAC, the American-Israeli Political Action Committee. How much money they raised last year? $67 million. Can we raise $6 million for Shia International so they can have an office in Washington? They can have 20 professional staff, not volunteers. Professional staff, lawyers, people who would go and influence the politicians of this country,
so they can have other branches across the globe doing the same thing. So we can make the United States government, the UK government, every government in the world can do what we need to protect us. So why are these people who are killing Shia are walking into the United States? We can do something about it. We can bring them down. You know, I am sick and tired of not speaking on this because, look, this is not a joke. This is not a joke. This is not for somebody to take it, you know. I remember in our community, when we started doing I was the one who brought, and Dr. Brought our friends to the Pentagon, to the State Department, to the White House. What happened? People inside of us who were not working, but they wanted to bring you down. These people are the most dangerous against our Shia community because they are the one, they are I call them the Mu'awiyah, who use our faith to destroy us. From among us, these are the most dangerous, who want to speak every session, who want their picture to be taken, but they don't give any money. They don't do any job. So, again, this is a serious business. So this is our first challenge, is to build an organization, because you cannot do anything. Look, you have a business, you want to make money, you cannot make money sitting home. You have to have a business, register it, have employees, pay taxes. That's what you do. This is how things work in life. It's not about setting up. You cannot do this from an imam bar or a mosque. You have to have a specific organization, a particular organization. You have to have an organization. It's business, professional business is to do this. You cannot do this, by having, a horse or by having Agadar. This is not that place. This has its own place. But to do this, to save lives, you need to add. You cannot drive a car across the water. You have to have a ship. We need this ship. Ship is organizations like Shia International, like Shia Rights Watch. These people can do something. But they are not perfect. They need money. They need money so they can equal the influence of IPAC and other organizations. I just want to use some numbers. Mormons in the United States are 6 million. There are almost 6 million Mormons in the United States. Do you know how much money the Mormon church raises every year? $7 billion. We say, oh, we are Muslims or Arabs, we are very generous. I don't think so. I'm so sorry. But I don't think so. And many of us think, oh, Jews are so stingy. I don't think so. Do you know how many Jewish organizations in Washington, D.C.? We need to have this. We need to be honest with ourselves. We need to set up these organizations. And we need from our so-called Shia governments to help. And we need our Shia businessmen, the VP in Microsoft, or the owner of this pharmaceutical company, or that, to pay up. It's not their job to do this. It's the job of the professionals. We should hire with that money American professionals. They don't have to be Shia to do this work for us, to lobby, to push, there should be a law in the United States Congress that anti-Shias, and I want to thank Brother Mustafa for Shia Watch. They made that word now part of the English language through the dictionary. I know because I saw it. They talked to the Webster and other dictionaries to make this anti-Shiism a word. We need to use that to bring down anyone who not only kills Shia, who hates Shia or say anything bad about Shia. Because again, this is our right to defend ourselves. No one will blame us. We should not apologize for bringing down those who say bad words about us. Not kill. Worse. Anyone who says bad words, doesn't matter who they are. We need to bring them down. So because if you bring 1, 10 will be fearful. And that's how we do it. Again, I think the Shia International is not a religious organization. So it is a political organization. It should be like that. And that's why I hope to see it working from that perspective.
Okay? This is not to say that Shia International is going to sell alcohol or wine. This is not the idea. I'm just saying that it doesn't have to be run by a sheikh with no structure or with the sheikhs here, the sayyid. Because I can tell you my experience, I'm being honest, among those people who undermine my work are people with turbans, using the name of Marjariya. Okay? We need to say one thing, make a standard that no matter who is the other person on the other side, the rights and safety and prosperity of Shia is that anyone who stands against it, we have to protect. I really hope and pray, and I will support this, despite that this is not my principal work. I want to see Shia organizations like Shia International and Shia America, whoever Shia that is dedicated to protecting Shia and make their voice heard, to have offices in Washington, D.C., in New York, and world capitals so we can protect ourselves. Without that, we will not survive. Maybe we don't even deserve to survive. Thank you so much. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. صدق الله العلي العظيم. Inshallah, I will combine them in both language and in English. सबसे पहले मैं शिया इंटरनेशनल शुक्रगुजार हूँ। बहुत ही एक अजीम काज है, उसको कहा जाए कि होली क्लास, नेम ऑफ मार्टर्स, शहादा के लिए और याद शहादा, remembrance of our martyrs of Islam, martyrs of humanity. Shia और इस्लाम में कोई फर्क नहीं। इस वजह से आप थ्रू आउट हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम थ्रू आउट, शिया को देखें विक्टिम ऑफ टेररिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट। शुरू कर रहे हैं आप, आज हैं अमीरुल मोमिनीन से शुरू करें। Where he was martyred in a masjid in Mars. इमाम हसन को देखें, इमाम हुसैन को देखें, इनका उसके बाद सबने इस बात पे कहा है कि शिया को मारा जा रहा है, genocide of Shias, in the sense of, not only in the physical sense, in the ideological sense, in the theological sense, in the principle of their creeds. And if you look at
20,000 mass media attacking Shia's ideology. You know that? 20,000. The mass media in the form of internet, print media, paper media, and global satellite. In one country, I'm just telling you, in one country, they are saying we are the Khadim, servant of the house of Lord, house of God. 100 TV stations, they are spending $6 billion every year against us. You know that? This is ideological attack on Shias. Theological attack on Shias. 20,000 medias, they are working against Shia's perspectives, Shia's ideologies, Shia's theologies, Shia's thoughts, and Shia's teachings. हमेशा से आप देख रहे हैं कि शिया ने इत्तेहाद की बात की है, हमेशा से आप देख रहे हैं। कोई आप उसमें, you can't find any terrorism or any terrorist in the form of Shia. We are against any form of terrorism, any form of radicalization, any form of extremism. हमेशा से इत्तेहाद की बात की, हमेशा से आप देखें, लेकिन उसके नतीजे में क्या हुआ? इत्तेहाद, unity, not only unity in the Shias, unity in Muslim brothers, unity in our Christian brothers, unity, interfaith, for all religion, respect all religion. That is the motive of Shias. Respect all the religion. उनके मुक़द्दसात को किसी किस्म के जो उनकी मुक़द्दस चीज़ें हैं, ख़ास उसका ताल्लुक़ उनके अक़ायद से है, ख़ास उनका ताल्लुक़ उनके नज़रियात से है, ख़ास उनका ताल्लुक़ उनके आइडियाज़ से है। एहतराम करो दूसरे का एहतराम सीखो। हमेशा से शिया ने एहतराम सिखाया है। लेकिन क्या है, मैं आज पॉइंट, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें चाहिए कि मुझे यहाँ पे आज पूरे दुनिया में इस वक्त आप देख रहे हैं, आपका प्रोग्राम जा रहा है हिदायत टीवी से, इस वक्त पूरी दुनिया में जा रहा है। देखना हमें ये है क्या वजह है, क्यों जेनोसाइड किया जा रहा है। जस्ट थिंक ऑन द लॉजिकल वे, व्हाई दे आर किलिंग शिया। इन्होंने किसी को कोई नुकसान नहीं किया, किसी को कोई मारा नहीं, किसी के कोई किसी को अजियत नहीं। तो क्या वजह क्या है? Why they are killing Shias? Why that is the first question. Second, दूसरा ये है कि शिया, पहले तो इसका हल क्या है हमारे पास? And the third question, what is our responsibilities? और ये बहुत इस पे जोर देने की जरूरत है अभी। सबसे पहली चीज जो है ये है कि चूंकि शिया की जो आइडियोलॉजी है, शिया आइडियोलॉजी, उनके जो पर्सपेक्टिव्स हैं, उनके वो फितरत को हिट करते हैं, फितरत। इस वजह से इसके खिलाफ है। मासूमीन से लेकर देखें आप तक जाना एक सिलसिला आ रहा है वो खिलाफ, और ये रहेगा नेक्स्ट टाइम।
It will be there. It will be. लेकिन अगर हम में अवेयरनेस आ जाए, अगर हम में अवेयरनेस आ जाए, क्योंकि इस वक्त जो सिनेरियो है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड, सिनेरियो चेंज और चेंज हो रहा है. ये न देखें कि यहाँ पे हैं तो ये इसी तरह नहीं. It is it will be changed. Ideology. दूसरा मसला क्या है? चूंकि शिया हमेशा यूनिटी की तरफ जा रहा है और जो कुछ ताकतें हैं जिनको क्या है डिसयूनिटी क्रिएट करो फादर ऑन कमांड, इस वजह से डिसयूनिटी क्रिएट करो. डिसयूनिटी क्रिएट क्या करो बिटवीन शियास एंड सुन्नीस, within Shias, within Sunnis. That is another technique. Within Shias and within Sunnis. Before that, Shia Sunnis. And in Pakistan, there is no any sectarian issues in Pakistan. No. Shia Sunnis, they have a very, very good relationship between them. Interactive. Very good interlink between us. There is no any sectarian issues in Pakistan. Besides about for the pleasure of our Shahada, inshallah. बात क्या है? बात यह है कि चूंकि वो जो आइडियोलॉजी है जो इंसान के जमीन को हिट करती है, कॉन्शियस को, नेचर को, उस हिट करने वाले उसको क्या है गले को दबाओ. गले को इन्होंने दबाया 20,000 मैस मीडिया के जरिए. लेकिन मिलता है मैं क्या है, मैं कभी कभी सोचता हूँ जब व्हाट इज दिस एंड व्हाई इज दिस. आप ये तस्वीर कर सकते हैं कि जहां पे बिलियंस के हिसाब से पाउंड्स डॉलर इस्तेमाल किए जा रहे, वो अभी तक ये क्या है रोज बरोज इसमें नूरानियत आ रही है, दरख्शानी आ रही है. वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि तुम्हें हिफाजत करने वाला पर्दे खैर सोचना आने से कभी, वरना एक दिन ये रात को 20,000 मीडिया एक कौम को बर्बाद करने के लिए. क्या है? हमारा पर्दे गैब वाला जिंदा है इंशाअल्लाह और वो प्रोटेक्ट. फिर इसके बाद अगर आप देखना है दूसरा ये है वो इस किस्म का, मैं नहीं चाहता क्योंकि मुझे आपकी जो पॉइंट है आई शुड फोकस एंड कंसंट्रेट व्हाट आर द रिस्पांसिबिलिटीज. इंशाअल्लाह अज़ीज़, we believe in the socio religious godly globalization. Inshallah aziz, we believe not that kind of globalization, slight diet, human rights. Not only this is a slogan of human rights. In Iraq there are humans. In Pakistan there are humans. In Afghanistan there are humans. In Bahrain there are humans. So you are saying we are protecting the human rights and they are not human? ये झूठे नारे हुकूक के बशर मगर इन्हीं ममालिक का हुकूक के बशर का वहां पे अफगानिस्तान में बशर नहीं बसते हैं, पाकिस्तान में बशर नहीं है. Where are these human rights organizations and associations and foundations? देखने की जरूरत है. पॉलिसीज क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है. वो ग्लोबलाइजेशन हम उसके कायल हैं. That kind of globalization which is on the basis of peace and justice, not on the name of peace for more to terror, on the name of democracy to kill the people. क्या किया गया इराक में डेमोक्रेसी के नाम पे?
جینیسائڈ کیا ہے؟ ڈیموکریسی کے نام امن کے نام پہ ظلم کیا ہے؟ نہیں. سوشیو ریلیجیس گاڈلی گلوبلائزیشن we believe and that is inshallah اس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا کہ جب میرا قائم آئے گا یملأ الارض عدلا وقسطا، زمین کو اس طرح بھر دے گا عدل اور عدالت سے کہ جس طرح وہ ظلم اور جور سے. That is the socio-religious godly globalization. And we believe it. We believe it. آخری پوائنٹ تمام کرو. ہماری جو ذمہ داری ہے، چونکہ اس میں اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے کیا ہے کہ ہم حق کی آواز کو بلند کریں. مظلومیت ہے ہم میں اور ہمیں کوئی اس میں خوف نہیں ہے. شہادت ہمارا افتخار، شہادت ہماری عزت ہے، شہادت ہمارا فخر ہے. شہادوں سے ہم گھبرانے والے نہیں. گورنمنٹ پاکستان میں دیکھیں کیا کیا ہے، اس گورنمنٹ میں دیکھیں کیا ہے. گورنمنٹ اگر چاہے گورنمنٹ تو سب کچھ ہو سکتا ہے. ایسا نہیں کہ وہاں پہ نہیں ہو سکتا. پیس، پروسپیرٹی، سیکیورٹی ہو سکتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی کچھ مسائل ہیں اسٹیبلشمنٹ کے اور کچھ جو کہ مسائل ہیں آپس کے. اس بات کے جو ہے وہ نتیجہ ہے کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل قوم کو ٹارگٹ کر کے ان کو ذلیل کیا گیا، انہیں قتل کیا گیا، ان کی فیملیز کو در بدر کیا گیا. ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ذمہ داری کیا ہے؟ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. ذمہ داری سب سے پہلی یہ ہے کہ ہم لوگ اس وقت سارے یہ جو ٹریجڈیز ہوئی ہیں ہر ملک میں، چونکہ یہ شیعہ انٹرنیشنل اس کی بہت برانچز ہیں، ہم لوگ بھی اپنے حد تک اس حد تک ہم کر سکتے ہیں. ہم نے ایکسپلور کیا ہے، پوری دنیا میں the message of martyrs, thinking of martyrs. ہمارے شہداء کی افکار کو پروموٹ کیا جائے. افکار کو پروموٹ کرنا زندہ قوموں کی دلیل ہوا کرتا ہے. ایک دن آ کے فقط بیٹھ کرنا، کانفرنس کر لینا کافی نہیں ہے. مسلسل کنٹینیو، دس پروسیس شوڈ کنٹینیو. think better. ہم اس کے بعد اویئرنیس کریٹ کریں. اویئرنیس ہر ملک میں اویئرنیس پیدا کریں. اگر ان کے 20,000 کام کر رہے ہیں، ہمارے پاس کتنے ہیں؟ ہم نے کیا ہم سوچا ہے؟ ہمارے شہداء گرے ہیں، ملت کے شہداء، کیا ہم نے ان کی فیملیز کو اپنی فیملی سمجھا ہے؟ ان کے بچوں کو اپنے بچے سمجھا ہے؟ ضرورت ہے اس بات. دیکھیے آج وقت یہ پوری دنیا تک سن رہی ہے. فقط اپنے آپ سے یہ پرومس کریں اپنے آپ سے، ایک شہید فیملی کو میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اس کو پروموٹ کروں، اس کی حفاظت کروں. دنیا میں یہ پتہ چل جائے گا نہیں، یہ مردہ قوم نہیں ہے، یہ مر کے بھی زندہ ہوتے ہیں اور ان کے زندہ بھی ہمیشہ کے لیے زندگیاں دیا جاتا ہے.
شہید زندہ نہیں ہے فقط, شہید زندگی ہے, شہید زندگی ہے. Martyr, they are alive and they are giving life, they are spreading life. ہماری یہ ذمہ داری ہے, ہماری یہ ذمہ داری کا سامنے سے پوچھا جائے گا, یہ مت سمجھنا ہم نے اپنے اگر اخراجات نہ میں آپ کو صاف بتا دوں, میں اس میں بات کوئی مجھے میں بھی رہتا ہوں یورپ میں ہوں, مجھے پتا ہے وہاں یہاں کی بھی حالات وہاں کتنا ہمارے یہاں ہم فقط اپنے اسراف کو چھوڑ دو, فضول خرچیوں کو ہم چھوڑ دو, اور اگر ہم فقط یہ کہیں کہ نہیں ہم اپنے خرچوں میں سے ایک شہید کے بچے کے قبضے لے لیتے ہیں, اس کی ایجوکیشن کا میرے انتظام, میرے بچے پڑھ رہے ہیں تو میں اس کی ایجوکیشن کے انتظام میرے پاس. اور میں آپ کو بتاؤں ہم شہداء کا ایک سلسلہ ہمارے پاس ہے, ہم کر رہے ہیں. مجھے یہ پتا ہے کہ اس میں جو یہ جو بم بلاسٹ ہوا تھا اس میں اتنے اہل سنت کے بھی شہید ہوئے. میں نے کہا جتنی اماؤنٹ شیعہ کو دی اتنی اماؤنٹ سنیوں کو, سنی ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بھائی وہ ہمارے شہید ہیں, ان کے بچے بھی ہمارے, ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ دسترخوان اہل بیت ہے, یہ دسترخوان اہل بیت ہے. اس دسترخوان سے یہ تصور ہی نہیں ہونا چاہیے. ہماری سوچ کیا ہے؟ براڈ کانسیپٹ, وائڈر کانسیپٹ. اسلام کیا ہے؟ سکھاتا ہے وائڈر کانسیپٹ. ہمارا اللہ رب العالمین, ہمارا پیغمبر رحمت للعالمین, ہماری کتاب ذکر للعالمین. ہم کون ہوتے ہیں باؤنڈ کریں اپنے آپ کو؟ ہم کیا کریں؟ براڈ کانسیپٹ. میں یہ کہتا ہوں اگر ایسے صورتحال میں اگر کسی یہودی کا بھی ہو, اسلام اس کی بھی مخالفت کرتا ہے. اور میرے مولا کا وہ فرمان کہ جو پہلی انسان اپنے ویژوائز کرے دیکھے, میرے مولا کی پہلی وصیت, مسجد میں اٹیک ہوا امام, ایک ملجم نے مارا ہے. امام کی پہلی وصیت کیا ہے؟ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا, خواہ وہ مظلوم whether he is a Muslim or non-Muslim, خواہ وہ مسلمان ہے یا نان مسلم ہے, doesn't. ظالم سے نفرت کرنا, ظالم سے whether he is a Muslim or non-Muslim. جو بھی ہے مظلوم اس کی حمایت کرو, جو بھی ظالم ہے اس کے خلاف آواز بلند کرو. یہ آج میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا کام ہوا ہے. پوری دنیا میں اس وقت مظلوموں کی حمایت ہو رہی ہے. ہم کہتے ہیں شہداء کے گھر زندہ ہیں, شہداء کی فیملی زندہ ہے. ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا پہلی چیز. اویئرنیس پیدا کریں. اپنے یوتھ, کوئی قوم اس وقت ترقی نہیں کرتی ہے, کوئی قوم اس وقت ایجوکیشن کے ذریعے جوانوں کو زیادہ جانا چاہیے. علم کی طرف جاؤ, علم کی طرف جاؤ. علم سے ترقی ملتی ہے قوموں. ہماری میراث مکتب اہل بیت کی جو میراث ہے وہ علم کے ذریعے. آج ہم علم کے صدقے میں زندہ ہے, علم کے صدقے میں زندہ ہے. علم جیسے کہ مدینۃ العلم بھی ہمارے پاس ہے اور باب العلم بھی ہمارے پاس ہے. اس وجہ سے چاہیے کہ ہم علم کی طرف آگے بڑھیں. دنیا جو کچھ مرضی ہے, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, اگر کسی جگہ پہ ہمارا
جہاں پہ اٹیک ہو رہا ہے. بعض اوقات جو ہے نا وہ اسپرچل سینس میں اٹیک ہو رہے ہیں, اس کو ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے, اور جوانوں کو اس بالخصوص کہ بعض اوقات جسمانی اعتبار سے اسے مار دیا جاتا ہے, بعض اوقات روحانی اعتبار سے اس کو مارا جاتا ہے. ہماری زندگی اس وقت باقی ہے, اور روحانی اعتبار سے یہ ہے کہ اسے درے اہل بیت سے دور کر. ہمیں بہت توجہ کی اس وقت پوری دنیا کی جو سازش ہے, سازش ان کی وقت یہ نہیں ہے کہ آپ کو مارتے ہیں, سازش ان کی یہ بھی ہے بلتستان سے اٹھاؤ بچوں کو, غریبوں کو, اور وہاں پہ جا کر ان کو پڑھاؤ, اس کے بعد انہیں وہ کر دو. نہیں, ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے, ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے, شہداء کی کاج کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے, شہداء کی فیملی کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے, شہداء کے مشن کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اور یہ جو گلوبل ٹائم ہے اس پر جو کام کر رہے ہیں, ان کے خلاف ہم نے آواز بلند کرنی ہے, اور وہ آواز گلوبل ٹائم اس پر چاہتے ہیں کہ ہم بھی ہم چاہتے ہیں وہیں پہ جا کے ظلم مچاتے ہیں, وہاں پہ جا کر ہم ڈیموکریسی لائیں گے, وہیں پہ جا کر جو ہے وہ جنسائیں گے. ان کی ہمیں اویئرنیس کی ضرورت ہے, ہمیں آگاہی کی ضرورت ہے. اس وقت دشمن, میں آپ کو کہتا ہوں پاکستان کی صورتحال بہت کریٹیکل ہے. گزشتہ گورنمنٹ سی اس سے بھی ہماری امیدیں تھیں کہ چلیں ٹھیک ہے, ہمارے اس میں کافی حد تک ہمارے اپنے لوگ انوالو تھے, لیکن آپ نے دیکھا مور دین 20,000 کتنے جو ہے پروفیشنل ہمارے ڈاکٹرز کو, انجینئرز کو, اسکالرز کو, جو وہاں پہ گورنمنٹل پاور انہیں کتنے کو مارا گیا ہے. کیا ہے یہ برین کا ایک الگ جیسا ہے, یہ ایک الگ جیسا ہے, برین ہے, برین, کیونکہ قوم سے اگر اتنی مرد کو نکال دیا جائے تو پیچھے کچھ نہیں ہے, مرد کو نکالا. اس وجہ سے بڑے بڑے اسکالر, بڑے بڑے ڈاکٹر, بڑے بڑے انجینئر, بڑے بڑے وکلاء اور پروفیشنل انداز کے ساتھ, اور اس سے پھر گورنمنٹ سے کچھ امیدیں تھی کہ ٹھیک ہے یہ ایسا کمانے والا ہے اور یہ ہونے والا ہے, پتہ نہیں کیا. اس نے اس سے بھی زیادہ ہو رہا ہے, اس کے یہی ہے. لیکن گھبرانے کی اس وجہ سے ضرورت نہیں کہ اس وجہ سے کہ مولا ہمارا شفقت کر رہا ہے, ہمارے سروں پہ ہاتھ ہے ان کا, اور ہمیشہ سے یہ وہ دعا کیا کریں کہ پروردگار تو اپنے والی اور وارث امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے, اور تاکہ یہ ظلم اور بربریت کا خاتمہ ہو جائے, اور ہمیشہ ان شہداء کے کاج کو آگے بڑھانے کے لیے فقط یہ نہیں ہے کہ کانفرنسز کر لینا, فقط یہ نہیں ہے کہ سیمینارز کر لینا, بلکہ شہداء کے جو کاج ہے اس کو آگے بڑھانا ہے, اور اس سلسلے کو بھی آگے لے کر جانا ہے, تاکہ ہم اللہ اور معصومین کے سامنے سرخرو ہوں کہ ہم نے یہ جو وراثت ہے شیعہ کی شہادت کی, ہم نے اس کو پروموٹ کیا ہے. ہم اس شہداء کی فیملیز کے لحاظ کے ساتھ ان کے جو یتیم بچے ہیں اس سلسلے میں ہم کل اللہ اور معصومین کے سامنے سرخرو ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Thank you very much. That was the chairman of Hidayah TV. I would like to ask Brother El Naqvi to come to the podium and within a short span of time please summarize the speech in English. Once again, this is Dr. Ramsden at the summing of his speech. He started by thanking Shia International for organizing this and said that there is no difference between Shia and Islam. It's one and the same thing. He said that look back at our history and you will see that this persecution didn't start today. It started from the time of Imam Ali, Imam Hassan, and Imam Hussein, and it just continues since then. The attack is not just on us physically, but also ideologically, spiritually, and theologically. Said that there are 20,000 active media outlets right now that are attacking Shias from all over the world. 100 TV stations that are operating which have an investment of more than $6 billion. So we have always asked for unity, he said. How come, what is the threat that our enemies are feeling when we never attacked any one of them? And he said it's the power of our beliefs. That's what they feel insecure about. He said that then what is the solution? And
is still functioning, alive and well, and he said it's thankful, it's the blessing of Imam Zamana that we are protected because of him, and that's why we're still thriving despite all these attacks. He said we're not an unjust community. We do not support oppressors, and we always stand for the oppressed. And he said that, how many, now he posted a resolution, he said, how many media outlets do we need to counter the attack that we're facing at this time with 20,000 media outlets that are working against us? He also said that the people who have fallen, the Shias who have died, what are we doing to support them, their families, their sons and daughters? And we should make a commitment that we will support one family. We can support one family out of all the money that we waste on a lot of other things, and apply that money to supporting one family. We can go a long way in away from the message, the real message of Hedavet. And let's not fall prey to that. Thank you. We all know in 1947 Pakistan came into existence. There was a great gentleman by the name of Abul Hassan Isfahani, who was with the founder of Pakistan, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. We are proud to have Abul Hassan Isfahani's granddaughter here as a guest speaker, who was also a former MNA and who was the aide to President of Pakistan and a public policy scholar of Woodrow Wilson International Center in Washington, D.C. I would like to request Mrs. Farah Isfahani Bismillahirrahmanirrahim. Durood par Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Brothers and sisters, ladies and gentlemen, the last few years have seen a systematic attack on Shia Muslims all around the world. In Pakistan, many thousands of Shias have not just died, but been targeted to be killed. Among them, many prominent professionals who have been community leaders. In Iraq, Shias were first targeted by Saddam Hussein's brutal dictatorship and have been attacked by Al-Qaeda and other terrorists since the US military intervention that got rid of Saddam Hussein. Shias are targets of violence in Lebanon and Syria. We are marginalized, imprisoned, and even killed in Saudi Arabia. Bahrain has witnessed a violent effort to deny the majority its rights that amounts to virtual religious apartheid. Even in Malaysia and Indonesia, where the extreme Sunnism of the Umayyads or the Shiaism of the Safavids had no historic impact, there are now campaigns against the Shias. We are gathered today to protest the ongoing effort by insidious forces to plunge the Muslim world in strife and to weaken or eliminate Shias, who are an integral and crucial part of the Muslim world. Ladies and gentlemen, the violence and attempted genocide targeted at Shias is a global human rights crisis. The international community must wake up to this tragedy
on a geopolitical agenda. What is this geopolitical agenda? Their objective is to weaken popular, grassroots Muslim groups that refuse to tie themselves to decadent monarchies. This is not a sectarian conflict. What this is brutal politics at the expense of poor Shias who simply want to practice their faith while being a part of their nations and societies. The process of dividing Muslims and igniting targeting of Shias was partly a function of Cold War politics. It aggravated after the Iranian Revolution of 1979. In his book titled Good Muslim, Bad Muslim, America, the Cold War and the Boots of Terror, Dr. Mahmoud Mamdani explains this phenomenon. He explains that the Iranian Revolution of 1979 coincided with the anti-Soviet war in Afghanistan and had a profound influence on the conduct. I quote him here, "The Iranian Revolution led to a restructuring of relations between the United States and political Islam. Prior to it, America saw the world in rather simple terms. On one side was the Soviet Union and militant Third World nationalism, which America regarded as a Soviet tool. On the other side was political Islam, which America considered an unqualified ally in the struggle against the Soviet Union. The Iranian Revolution changed that equation. An Islamist regime was born that was not only Islamist and anti-communist, but at the same time fervently nationalist. According to Dr. Mamdani, the more the Iranian regime confronted the United States, the more efficient America was persuaded to search for friends in the neighborhood. Regimes like that of Saddam Hussein in Iraq took advantage of the US's concerns about Iran. In Mamdani's words, the revolution in Iran taught the United States to distinguish between two faces of political Islam, the revolutionary and the elitist. The revolutionary side saw the organization of Islamic social movements and mass participation as crucial to ushering in an independent Islamic state. But pro-US monarchies have created a simple formula for US policymakers. It identifies the revolutionary phase of political Islam with Iran and the Shias, and the elitist phase with majority Sunni pro-American regimes such as those in Saudi Arabia. But this simplification will only hurt the United States and disrupt the global order and regional peace, as we are seeing today. Shias are by no means an extension of the Iranian regime, and Shias are people of faith, but we all have different political opinions and views. It is time for people in the United States to be informed of the complexities of the Muslim world, and each one of us here today has a role to play in that. The international community must not inadvertently support terrorism and target killing, even genocide, against Shias based on erroneous geopolitical calculations. If Al-Qaeda is the enemy of global peace, then its target, the Shias,
should receive global support and sympathy. It is equally important to note that those bankrolling the anti-Shia effort cannot be trusted by the international community as reliable partners in the global effort against terrorism. Shias who are themselves victims of terrorism in Pakistan, Syria, Iraq and Bahrain are far more committed to eliminating the scourge of terrorism because we live with it day in and day out. In the spirit of this conference, I would like to come up with what I think of could be an angle, a direction that we move forward in. I propose that we demand today the appointment of a UN rapporteur on violence, targeting and genocide of Shias around the world. A comprehensive UN inquiry will provide us the backing with evidence of the factors that are fomenting violence and terrorism against Shias. As human beings and citizens of the world, it is our right to be protected by the UN Charter of Human Rights. May Allah be with all of you, Ya Ali Madad. Ladies and gentlemen, our last guest speaker, before we conclude this program, has come all the way past the ocean, from overseas, from Pakistan. A lot of people know him very well. What he has suffered over time for the benefits of Shia Muslims, to speak out innocently, to speak out in front of the public, to speak out that the Takfiris, non-Muslims, I do not consider, and I'm sure you will agree with me, Takfiris are not Muslims, for me at least, and I'm sure a lot of people agree with me. Here's a gentleman with us who has done a great job for Shia Muslims, not only for Shia Muslims, as well as for Sunni Muslims, try to prevent all the atrocities for the past several years. He spoke out bravely in front of a lot of so-called high-level people. So ladies and gentlemen, please welcome Sayyid Professor Raza Abedi.
اور میں نے پوری گہرائیوں سے اس تعزیت کو اس لیے پیش کیا کہ میں جس مذہب سے تعلق رکھتا ہوں وہ محسن اسلام نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محسن اسلام۔ میں تعزیت پیش کرتا ہوں شام، بحرین، عراق، لیبیا، مصر، الجزائر، تونس، افغانستان میں اور بالخصوص برما میں شہید ہونے والے تمام صاحبان اسلام کو میں تعزیت پیش کرتا ہوں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے عظیم فرزندان اسلام کو، افواج پاکستان کے بہادر اور غیور جوانوں کو، پولیس کے جوانوں کو، اسلام کے علمبرداروں کو اور انسانیت کا پرچار کرنے والے قابل احترام مسلمانوں کو اور وہ تمام مذاہب سے جن سے تعلق رکھتے ہیں لوگ، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، ہم تو یہی درس لے کے آئے ہیں کہ ایک انسان کا خون جو ہے وہ تمام انسانیت کا خون، اور لعنت بھیجتا ہوں سوچ کے اوپر جس کو کبھی مامون رشید تھا، کبھی کوئی کسی چہرے کے ساتھ آیا، کبھی کسی چہرے کے ساتھ آیا۔ یہ ایک عجیب المیہ ہے کہ اس صدی کے اندر یہ طالبان کے نام سے، اور فخر کرتا ہوں میں اپنے پاکستانی ہونے میں، کیونکہ اس شہادت و رتبے پہ فائز ہونے والے عظیم فرزندان توحید علامہ عارف حسین الحسین شہید، مولانا سرفراز نعیمی شہید، صاحبزادہ فضل کریم شہید، مولانا اسد شہید، جناب سلیم قادری شہید، عباس قادری شہید، اور سلام پیش کرتا ہوں تمام معاشران رسول کو جنہوں نے سرکار والد صلی اللہ علیہ وسلم کے دی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال کر اور اسلام کے اندر یہ تفریح دکھائی کہ اسلام تلوار کی نوک پہ نہیں بلکہ سرکار کے کردار سے ہے، اور اس کی واضح مثال غزوہ بدر ہے۔ اس غزوے میں تمام جو مسلمان شامل تھے وہ اس چیز کی سب سے بڑی ابتدا تھی کہ اسلام کبھی بھی تلوار کی نوک سے نہیں کر سکتا۔ جو حالات میرے ملک میں ہیں اور جو میں نے اپنے معزز اسپیکر سے سنا، تو میں تو اپنے ملک کے اندر ان حالات کا اگر تجزیہ کروں، اور جو میں نے اب تک کی جتنی گفتگو سنی ہے اس کا نچوڑ تو مجھے صرف ایک شعر میں نظر آتا ہے، وہ میں آپ کو پیش کیے دیتا ہوں۔ چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے، چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے، تو غلامی کے اسیروں کی فقط یہی سزا ہے۔ چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص سزا ہے۔ ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم ہی فقط اس کی سزا ہے۔ میں گزشتہ 1.5 سال سے ایک سوال کا متلاشی ہوں، اور وہ سوال مجھے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے اندر لے گیا، اور یہ چند سوال میں امریکہ کی 5-6 ریاستوں کے اندر ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ انسانیت کے چیمپئنز جو یہاں بڑی تعداد میں رہتے ہیں وہ مجھے اس سوال کا جواب ضرور دیں۔ میں چاہتا ہوں کچھ کھل کے باتیں ہو جائیں، اگر آپ کو ناگوار کافی دیر ہو گئی، آپ کو ختم بھی ہوگی، تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میں بہت اسپیڈ سے گفتگو کو مکمل کر دوں، اور خوش نصیبی یہ ہے کہ اوپر اللہ ہے اور اس دیوار کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے، تو اس سے بہترین جگہ میرے پاس یہ نہیں کہ میں یہ سوال امریکہ میں موجود ان تمام اپنے صحافی بھائیوں سے، ہیومن رائٹس سے، ان کے اراکین پارلیمنٹ سے، ان کے پالیسی میکر سے، ان کے ریسرچر سے، اور خاص طور پہ امریکہ کے تمام جو ماضی کے حکمراں رہے یا جو حکمراں ہیں، جو آئندہ حکمراں ہیں، خاص طور پہ چونکہ میں ایک سینیٹر ہوں، ان تمام سینیٹرس، اور وہ سوال جو مجھے پریشان کر رہا ہے وہ فقط اتنا ہے کہ بلا شبہ 9/11 ایک بہت بڑا سانحہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں قیمتی جانوں کا جو ضائع ہوا وہ کسی ایک مذہب کو نشانہ نہیں بنایا ہے۔ وہاں مسلمان، عیسائی، یہودی، تمام مذاہب کے لوگ جو ہیں موجود تھے، اور وہاں دہشت گردی کی کارروائی کی۔ میری نظر میں انسانیت کے مادے پہ یہ کلنکٹی کا ہے، کیونکہ اسلام نے تو بغیر اعلان کے کہیں پر بھی کوئی جہاد ہے ہی نہیں۔
جہاں اعلان نہ ہو وہ جہاد نہیں ہوتا، وہ فساد ہوتا ہے. تو یہ جو تمام فساد برپا ہوئے، چاہے بوسٹن میں ہوا، چاہے نیو یارک میں ہوا، چاہے یونائٹڈ کنگڈم میں ہوا، کیونکہ یہاں انسان بستے ہیں نا. یہ جتنے میں نے آپ کو پیچھے دوسرے ملک بتائے، کیا کرتے ہیں ہوا، چاہے یمن ہو، چاہے اسرائیل ہو، چاہے تیونس ہو، چاہے افغانستان ہو، چاہے مصر ہو، چاہے پاکستان ہو، وہاں انسان نہیں بستے، وہاں جانور بستے ہیں. میری نظر میں ان کو سب سے زیادہ فکر جس جگہ کی تھی، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جس میری نظر میں وائس آف چودہ پاکستان کا ترجمان سینیٹر فیصل صدارتی یہ سمجھتا ہے کہ یہ تیسری عالمی جنگ کا نعرہ بجا ہے اور بہت تیزی سے یہ سائے تیسری عالمی جنگ کی طرف اپنے آپ کو لے کے جا رہے ہیں. دنیا کی دونوں جو عالمی جنگیں ہوئی وہ دو مائنڈ سیٹ کے درمیان ہوئی اور پوری دنیا نے اس کو اپنے لپیٹ میں لینا شروع کر دیا. یہ جو صورتحال آپ شام میں نظر آ رہی ہے، خدا رحم کرے، لیکن یہ تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہے. تو یہ جو جنگ کا آغاز ہے، اس کی ابتدا کی اس کا نکارہ تھا 9/11، جہاں دو عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا اور 3 کی جانوں کا ضائع کیا گیا. تو اس جنگ میں جو ڈکلیئر ہوا دشمن القاعدہ، ایک جنگ کا آغاز کیا آپ نے القاعدہ کے خلاف. پوری دنیا نے اس کی مزاحمت کی، اس کی مذمت کی، ان پہ لعنت بھیجی. لیکن جس ملک سے میں تعلق رکھتا ہوں، اسلامی جمہوریہ پاکستان نے امن اس جنگ کے اندر حصہ ڈالا. امن یہ عجیب اتفاق ہے کہ آج آپ القاعدہ کو شام میں سپورٹ کر رہے ہیں. آپ کے 6000 قیمتی جانیں جن کے لیے آپ نے دنیا کے 18 ملکوں کے اندر جنگ کو پھیلایا، اور آپ آج ان کو پیسہ دے رہے ہیں. آپ اسی القاعدہ اور اس کے مائنڈ سیٹ النصرہ اور فری سیرین آرمی کو یہاں پر مالی سپورٹ کر رہے ہیں. کیا 12 سال کے اندر وہ امریکہ میں ضائع ہونے والی قیمتی جانیں ہوا میں تحریر ہوئی کہ 8 لاکھ مسلمانوں نے اس کا خطرہ بھرا دنیا کے 18 ممالک میں. یہ کون سا مذہب ہے اور کس مذہب میں اس چیز کی اجازت ہے؟ جنہوں نے 6000 اوقات کو مارا وہ کہتا ہے دشمن تھے، اور ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پاکستانیوں کی نظر میں وہ قیامت تک مجرم ہیں. آپ نے مختلف ممالک کے اندر جنگ کا آغاز کیا، ہم نے آپ کا ساتھ دیا، کیونکہ ہماری نظر میں وہ انسان تو تھے نہیں، وہ تو جانور تھے. اور اس کا خمیازہ ہم نے یہ بھگتا کہ آپ کے 6000 افراد کے نقصان کے جواب میں 81,000 پاکستانی شہید ہو گئے. 81,000. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ انسانیت کی بقا اس کے گھر کی میراث ہے تو میں اس کو بتاتا چلوں 6,000 اگر وہ انسان میں تو 81,000 انسان پاکستان کے اندر تحریر کر دیے گئے. اور اس پہ نہ کسی ملک کی تعزیت آئی، نہ کسی نے یہاں پہ کوئی قرارداد پاس کی، نہ کسی نے یہاں پہ کوئی عوامی لہر کو سیمینار رکھے. یہ میں شکر گزار ہوں شیعہ انٹرنیشنل کا کہ مجھے موقع دیا کہ میں یہاں آ گیا. اور جو تذلیل میں نے پاکستان کی یورپ اور امریکہ میں دیکھی، ہمارے تو حوصلے کی عمر ہے بھائی. دنیا کو بچانے کے لیے ہمیں ڈھال کی صورت میں کھڑے ہیں. اگر ہمارے حوصلے ٹوٹ گئے اور یہ ڈھال گر گئی تو یہ فسادی، یہ جانور آپ کی تحریکوں تک پہنچیں گے، آپ ہی کے لیے ہوئے اور پیسے کے ساتھ. اور پھر اور پھر آپ مسلمانوں کو کریں گے، پھر کامیاب ہوگا، پھر آپ کی فوجیں افغانستان یا افغانستان جیسے کسی ملک کے اندر پہنچے گی، پھر آپ کو کوئی ملک گزر جائے گا، اور گزرگاہ کے اندر 350 سے 400 کنٹینر آپ پیسے لے کے جگہ کا لوٹ جائیں گے.
آپ نے رپورٹ نہیں کر رکھی اتنا قیمتی سرمایہ امریکی ٹیکس سے ادھر چلا گیا. آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ اس ٹھیکیدار کو گرفتار کرتے. آپ کرواتے پاکستان کی حکومت سے کو گرفتار, لیکن آپ نے تو کوئی توجہ نہیں دی. بلین $100 کا اسناد بتایا ہوا آپ کا ایک جنگ میں جانے کے لیے, اور جنگ میں کسی لگے گا. میں تو 14 سال سے تلاش کر رہا ہوں کہ آپ نے کتنے خطے میں قبضہ کیے, کتنے آپ نے طالبان مارے. آپ نے جو اپنے طیاروں کے ذریعے ہمارے قبائلی علاقوں میں اتنے معصوم اور بے گناہ پختون مار دیے کہ پختونوں کے اندر تحریک چل جاتی طالبانائزیشن. مجھے نہیں پتا کہ تقریر کے بعد میں آگے دوبارہ کمپلیٹ کر پاؤں گا یا نہیں, لیکن آپ ضرور کیا آگے آوازیں حاصل کرنا سب سے بڑا دیا ہے. یونائٹڈ نیشن میں اگر حکمران ہوں پاکستان کا, میں سب سے پہلے یہ کام کروں گا اس سے اپنی علیحدگی کا اعلان کروں. پوری دنیا میں کہیں ٹرین کا دھماکہ ہوا, آپ کہاں گئے, آپ اڑ گیا, فوراً نکل آیا. عراق میں ہوا, بحرین میں ہوا, آپ کو نظر ہی نہیں آتا. شام میں آپ کو نظر ہی نہیں آتا, پاکستان میں آپ کو نظر ہی نہیں آتا. آپ کو تو چند ممالک کا نظر آتا ہے, تو آپ چند ممالک کی اقوام متحدہ بنے نا. اقوام متحدہ کا تو کام یہ ہے کہ جہاں انسانیت کا خون ہو وہاں کھڑے ہونا چاہیے, چاہے برما ہو, چاہے سری لنکا ہو, چاہے پاکستان ہو, چاہے افغانستان ہو, چاہے عراق ہو, چاہے لیبیا ہو, چاہے تیونس ہو, چاہے الجزائر ہو. نہیں تو پھر ہم یہ سوچنے سے مجبور ہو جائیں گے اور کل سے جا کے اپنی حکومتوں کو یہ اعلان کریں گے کہ آج کے بعد ووٹ اس کو دیں گے جو اقوام متحدہ کا اعلان کرے گا. اور یہ وقت کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لفاظیاں کرتے ہوئے ہم نے سب نہیں کیا. مجھے تو ویسے ہی لوگ ریڈیو پاکستان کہتے ہیں, تو کام ہی بولنا ہے. بہت اچھا بولتا ہے. اگر 4.5 سال پہلے سمجھ گئے ہوتے تو آج شاید کم سے کم میرے ملک میں یہ وقت نہیں ہے. لیکن 4.5 سال پہلے اکیلے 10 شتابدی کے شروع کی ہوئی جنگ میں آج 90% پاکستانی اس کے ہم کلام ہیں. اور میں پوری دنیا کو اور خاص طور پہ پینٹاگون کے لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ جو پاکستانیوں کو دہشت گرد سمجھتے ہیں ان کو یہ بتاؤ کہ شام جائے باغیوں کی لاشوں کو اگر تعلیم جاری کے اندر دفن کیا جا رہا ہے تو پاکستانی اس چیز کا ثبوت دے دیں کہ نہ ان کے دلوں میں شریعہ کو لعنت بھیج دے ایسے لوگوں کے اوپر جو جانے سے جہاد اور اس میں شہید ہونے والوں کے جنازے ہمارے یہاں کو روزگار ہوتے ہیں, ہمارے دین کا حصہ ہے. لیکن اگر کوئی اس کے جنازوں میں شرکت نہیں کر رہا اور آپ کی تاریخی میں شرم کھا کے یہ طالبان اگر اپنی لاشیں دفنا رہے ہیں اور اس میں پاکستانی دیکھنا تو دیکھ گوارا کر رہا ہے, تو نہ کوئی شیعہ جا رہا ہے, نہ کوئی سنی جا رہا ہے, نہ کوئی مکتب دیکھنا کوئی مسلمان جا رہا ہے. یہ اس چیز کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہم نفرت کرتے ہیں تحریک کاروں سے. یہ اسلام کا نقصان کر رہے ہیں, یہ اسلام کی تبلیغ کو تحت کر رہے ہیں, اسلام کی تبلیغ کو برباد کر رہے ہیں لوگ. یہ 2 کردار ہیں آپ کے سامنے. ابھی میرے معزز مقررین نے امام حسین علیہ السلام کے اس کردار کا تعین کروایا یہاں پر. تو یہ آپ لوگ بھی کریں نا. دیکھیے یہ 2 نسلیں چل رہی ہیں مسلسل 1400 سال سے چل رہی ہیں. ان کے بھی وہی کردار چل رہے ہیں اور ہمارے بھی وہی کردار چل رہے ہیں. ان کے کردار کیا ہے؟ محاصرہ کرو, پانی بند کرو, کھانا بند کرو, لشکر کشی کرو, آخر میں پکڑو اور گلے کاٹو نعرے تکبیر کے ساتھ, عجب مذاق ہے اسلام کی تکبیر کے ساتھ, کٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ. یہ پہچان نہیں. یہ اسلام کو جس رخ پہ ڈھالنے آئے ہیں کہ اگر میں اور آپ واشنگٹن میں باہر جا کے نعرہ تکبیر لگائیں تو شاید پورے بھاگ ڈر کے بھائی. لیکن انہوں نے یہی تو بتانے آیا کہ گلے تو ہمارے بیٹھے ہیں, آپ کے دن بیٹھے. لیکن ہم ایک چھوٹی سی مثال دینے جا رہے ہیں. ہمارا کردار اگر آپ نے دیکھا ہمارے علماء دین کو یا ہمارے مفکر
یہ ایک کردار کے تحت چلنے والے لوگ ہیں. جہاں قانون اجازت دیتا ہے وہاں ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, وہاں مسئلہ بھی اٹھاتے ہیں. اور جہاں قانون اجازت نہیں دیتا نا, ہم خالی ہاتھ سینوں میں گولیاں کھاتے ہیں, بحرین بھی دیکھتے ہیں اور شام بھی دیکھتے ہیں. اور ان کا مرکب دیکھنا ہے تو پھر پاکستان میں دیکھیں. بحرین انٹو شام از ایکول ٹو پاکستان. بحرین میں میں نے نہیں سنا کسی عوام نے اسلحہ اٹھایا کسی عالم نے کسی کو اسلحے کی ترغیب. قانون اجازت دے, لیکن شام میں جب وقت پڑا عوام وہاں کی اپنی فوج کے ساتھ کھڑی تھی. اور یہی ہمارا بھی ہے. پاکستان میں جس دن بھی وقت آیا, ہم دنیا کی کسی طاقت کو نہیں بلائیں گے, ہم کے وطن پاکستانی ہیں. ہماری سادات ماؤں نے نعرے علی پڑھ کے ہمیں دودھ پلایا ہے. جس دن وقت پڑا اسی دن قیام ہوگا, اور اس قیام کا نام کربلا ہوتا ہے. ظلم کی آگے جس دن آپ قیام کرتے ہیں وہ کربلا کہتا ہے. اور اس دن پھر وہ آخری دن ہوگا, یا تم نہیں یا پھر ہم نہیں. میں دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ بالکل بے فکر ہیں. امریکہ ہو, یو کے ہو, یورپی یونین ہو, یہاں کے عوام پہ یہ طالبان اس وقت حملہ کرنے آئیں گے جب ایک بھی محب وطن پاکستانی زندہ نہیں بچے گا. جب تک آخری پاکستانی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سرحدوں کے اندر زندہ ہے, قومی ترانے کے ساتھ, اپنے پرچم کے ساتھ, وہ ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہے. آپ لوگ بالکل بے فکر ہو جائیں. یہ سینے بڑے وسیع ہیں. 81,000 لاشیں اٹھانے کے باوجود ہمارے حوصلے نہیں ٹوٹے, نہ ہمارے کسی حوصلے کے اندر فرق آیا. اگرچہ چاروں طرف تلواریں ہیں, اگرچہ چاروں طرف گولیوں کی بوچھار ہے, اگرچہ چاروں طرف ہم لوگ کی زندگی ایک بنگرائی زندگی ہو گئی ہے. ہمارے ماں باپ, بہن بھائی, کاروبار, ہمارے رشتے دار, ہمارے لوگ محفوظ نہیں رہے, لیکن اس کے باوجود آپ ہمارا حوصلہ دیکھ لیں. میں پاکستان کی فرزند کی حیثیت سے میں دنیا کو پیغام دوں, ہمارے حوصلے نہ توڑنا. ہمیں وہ عزت ہو, ہمیں وہ مقام ہو جو یہاں بیرون ملک پاکستانیوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے, کہ اس طرح کی اپنے جنگ کے اتحادیوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے کہ امیگریشن کے اندر آ کے 3 گھنٹے پاکستانی وہاں پہ ذلیل ہو رہے ہیں. ان کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ طالبان, تو میں آپ کو بتاؤں کہ طالبان نہیں ہے, یہ معاملہ والا وطن پاکستانی لواحے نہیں کیا. انہیں 80,000 لوگ ہیں جو پہلے کر دیے گئے طالبان کے ہاتھ میں. اگر آپ نے ان کے ساتھ یہی تبدیلی کرنی ہے تو پھر آپ کی یاد رکھیے گا کہ اگر ہمارے حوصلے ٹوٹے ہوئے کی منزل آپ ہوں. پاکستان ایک دفاعی, پاکستانی ایک دفاعی دیوار ہے ان دہشت گردوں اور آپ کی آزادیوں کے بیچ میں. اس لیے کہ ہم اپنے سینے میں ان چیزوں کو لیتے ہیں. ہمارا پڑوسی ملک اس کے 5 فوجی جو ہے ان کے ساتھ میں سلوک ہوا تو ہم نے جنگ کے بدل بتا دی. جنگ کی ایک ایسے وقت میں جب ہم دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے جا رہے ہیں اور پورے پاکستان کا یہ مائنڈ سیٹ تیار ہے, اور پاکستان کا یہ مائنڈ سیٹ تیار ہے کہ ان کا علاج صرف گولی ہے. اور اس وقت کی طرف سے جنگ کی آواز آئے گی تو میں آپ کو بتاؤں کہ لاہور میں اور امرتسر سے تھوڑا تو فرق ہے. جو دہشت گرد لاہور آ سکتے ہیں اور 2,000 لوگوں کے گلے اتار سکتے ہیں, 5 آپ نہیں اتار سکتے ہو آپ. لیکن اگر وہ 5,000 آپ کے گلے نہیں اترے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری عوام نے ایک مغرب قوم کو روکا ہوا. اور اس کے باوجود بھی اگر آپ کو جنگ کا شوق ہے تو گرام آباد پاکستان سے یہ مطالبہ کریں گے کہ جس وقت ہم مرے نا تو ہمارے کانوں میں جو آخری آواز آنی چاہیے وہ یہ کہ ہم اس وقت مرے جب ہمارے گوداموں میں تمام مدعا ختم ہو چکا ہے. اور پھر ہم شہادت کو فقری انداز میں گلے لگائیں گے. 18 کروڑ پاکستانی ظالم نے پوری دنیا کے عمل کیے. اس لیے ہمیں ہر کسی کو طالبان سمجھنا بند کر دیا. یہ تو وہ شہداء کے دوائی کی بیٹھے ہیں کہ ہر یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی یہاں تشریف رکھے ہوئے ہیں اس کے خاندان میں کوئی نہ کوئی لاش موجود ہے. کسی ماں کی ہے, کسی بیٹی کی ہے, کسی بہن کی ہے, کسی بھائی کی ہے. اور وہ لاش بڑی قیمتی ہے ہمارے لیے, کیونکہ انقلاب کسی شخصیت کے لیے نہیں آتے. انقلاب 2 ہی صورتوں میں آتے ہیں, یا ملک بنانا ہو یا ملک بچانا ہو, اور دونوں صورتوں میں خون دینا پڑتا ہے. 6,000 آپ کے بڑے اہم تھے, 81,000 کو بھی اہمیت دیجیے. اور پوری دنیا کے اندر 8 لاکھ مسلمانوں کا خون ہوا ہے 10 سال میں. اس کے باوجود آپ ہمارے رویے دیکھیں, آپ ہمارا اپنے آپ سے ملنا دیکھیں, آپ کے دشمنوں سے
الحمدللہ ہم حسینیت کا درس لیتے چلے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ درس جو ہمیں کربلا سے ملا وہ صرف یہی ہے کہ تلوار اٹھانے کی نوبت وہاں آتی ہے جہاں انسانیت کی حد ختم ہوتی ہے۔ تو میں آپ سے پھر بات مطالبہ کروں گا تمام امریکن عوام سے، پارلیمنٹ کے لیے سے، کہ اپنے رویوں کو بدلیں اور ہمیں اس طرح ٹریٹ کریں جیسے کہ ایک اتحادی کو ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ دوسرا میں آپ لوگ سے اہم ترین بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ کار دجال کی تو آمد ہمارے یہاں کاڑے دجال کسی شخص کا نام نہیں کردار ہے، اور 5 سال سے اپنا کردار ثابت کر رہا ہے، اور لکھنے والے اور بولنے والے اور سننے والے جانتے رہیے اگر آواز نہ اٹھائیں اور پوری قوم کی ذمہ داری اگر ایک فرد پہ ڈال دیں کہ بول کر کریں تو یہ تو بہت بڑی ناانصافی ہے۔ پاکستانی آپ ہیں، الحمدللہ پاکستان نے آپ کو بڑا پکا ہے، مجھے بھی ہے، میں دنیا کا سب سے کم عمر ترین سینیٹر بنا، لیکن مجھے اپنے ملک سے بڑا پیار ہے۔ اس پیار کو ثابت کرنے کے لیے آپ کا فرض بنتا ہے کہ جب پاکستان سے آپ کو آواز ہے انسانیت کے لیے اٹھنے، تو پھر اسے نام ہو اور پرامن طریقے سے پوری اقوام کو یہ دکھانا ہے کہ ہمارے 81,000 لاشوں قابل پہنچ ان کے جسم میں بھی کوئی خون ہے۔ آپ تو جانوروں کو اتنی پیار کرتے ہیں، میں نے سوشل میں دیکھ کے پریشان، میں نے جانوروں کی ایسی خدمت پوری دنیا میں نہیں دیکھی ہے، یوٹیوب میں دیکھی ہے یار، تو ہمیں انسان سمجھ کے نہیں تو جانور سمجھ کے ہمارا خیال کرتے نہیں سمجھانا ہمیں، نہیں ہمارے پاس زبان کے جو ہاتھ، ہمارے پاس ذہن نہیں، ذہن سارے آپ کے پاس۔ آپ تو سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی چیز جانتے نہیں ہے، جاننے نہیں چاہتے، لیکن 2013 میرے بھائی یہ تو پوری دنیا جانتی ہے، اور پوری دنیا میں آپ کی یہ رویہ آپ کو بنا کر ہمیں تو آپ کی عوام سے بہت پیار ہے، کیونکہ جہاں بچہ ہم نے مساجد دیکھی، بڑی آزادی دی آپ نے تمام مذاہب کو، یہ بہت اچھی چیز، یہی تو اسلام کا جو آپ بھول دے یہ لیتے ہیں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں احادیث سے نبوی کی اگر کسی نے صحیح طرح عمل کیا ہے تو وہ یوم قیامت کر دیں، یہی تو انسانیت کے وہ تمام درس ہم تقریریں کریں اور میسج نہ جائے تو فائدہ کیا تقریروں کا، لیکن ہم تقریریں کریں اور مائنڈ سیٹ بن جائے، یہ مائنڈ سیٹ جب نیا ہے تو آپ کو آپ 10 لوگوں میں سے 25 لوگوں میں بیٹھ کر یہ چیز پوچھیں کہ جو 2000 میں دشمن تھا 2013 میں دوست کیسے ہوا؟ ہم 10 سال کی طاقت سے ڈرتے رہے اس لیے کہ آپ نے انسانیت کا قتل کیا تھا، آپ نے بڑی خوبصورتی سے ساتھ مذاکرات شروع کر دی، تو ہم پر لعنت بھیجتے ہیں ایسے مذاکرات تو انسانوں کے ساتھ کیے جاتے ہیں، طالبان کے ساتھ مذاکرات، اور ہمارے حکمران میں نے کہا اس قوم کا حاکم بھی فقط اس کی سزا ہے، یہ سزا ہی تو نہیں ہے، 2 بھائی آئے ہمارے پاس، ان کو تو لایا اس لیے کیا ہے تاکہ یہ اپنے کندھوں میں بٹھا کے طالبان کو اسلام آباد میں فیمس کرے، اور ہو چکے ہیں۔ آج پاکستان میں کوئی جگہ سوائے جنگل میں بنتے رہتے محفوظ نہیں، اور آپ کی ہالی ووڈ کی موویز مائنڈ سیٹ بناتی ہیں، مائنڈ سیٹ کیا بناتی ہے کہ آپ کی عوام کو مووی دیکھ کے سمجھتی ہے کہ جو فلموں میں دکھایا جا رہا ہے دنیا میں وہی حقیقت ہے۔ آؤ غلط آپ ان سے پوچھو وہ حقیقت نہیں ہے، تم تو موویز میں دکھا رہے ہو کہ ہمارے ایٹمی اساتذوں کے دہشت گرد طالبان پگڑیاں باندھ کے طالبانائزیشن کی شکل بنا کے اسے قبضہ کیے گا اور تم آپریشن کرو گے، تو میں تمہیں بتا دوں 18 کروڑ عوام ظالم نے ایک سیٹلائٹ پروگرام کی، اور انشاءاللہ عبادت کریں گے، اور آپ کی نوبت نہیں آنے دیں گے، یہ نوبت اس وقت آئے گی جب 18 کروڑ پاکستانی قبر میں چلے گئے۔ ہمارا مقصد کسی سے جنگ نہیں ہے، ہمارا مقصد دہشت گردوں سے جنگ ہے، جو آپ کی 2000 آواز ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس آواز کو آپ بھول سکتے ہیں، ہمیں نہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، اور اس کے اوپر ہمیں آپ کہتے ہیں فقیر اور فقیر پاکستانی کو کہا جاتا ہے، سوری میں پاکستان میں زیادہ روشنی بدل یہ ہے کہ میں پاکستانی، پاکستان اسلام کی
बैकबोन है, हम दुनिया की अपनी ताकत है। आप कहते हो कर सकते हैं वाली कौन, तो अल्लाह दिया थोड़ी देते, पूरा सब वसूल कर दो वापस भी किया है। और अगर हमें अमन गैस पाइपलाइन और जवाहर मंसूबे के ऊपर आपकी टांग ना अड़ाई हो, मुझे जब तो हम आपको देंगे। तुर्की को इजाजत है, इंडिया को इजाजत है, चाइना को इजाजत है, रशिया को इजाजत है, हम पड़ोसी मुल्क में नहीं, हम गैस पाइपलाइन नहीं बनने देंगे। आपके घर की जागीरें क्या, हम दरवाजा तोड़ नहीं बनने देंगे। क्यों? अगर ये दो चीजें आ जाए तो हम आपको कर्ज देंगे इंशाअल्लाह। एक साल में आपका कर्ज भी आपके मुंह में मारेंगे और आपको जितना कर्ज चाहिए वो हम आपको देंगे। फिर इमिग्रेशन कवानीन के अंदर जो तब्दीलियां लाई गई, ये पाकिस्तानियों ने आपकी तामीर करने में बड़ा किरदार अदा किया, बहुत किरदार अदा किया है। और ये पूरा मुल्क पाकिस्तानियों ने यह साबित किया है और तमाम मुसलमानों ने यह साबित किया है कि वो जिस मुल्क में भी हो से कानून की पासदारी करें। तो मैं फिर एक बार गुजारिश करूंगा कि बैरून मुल्क मौजूद तमाम खास तौर पर मुल्कों को जो दहशतगर्दी से लड़े, उनको वही प्रिविलेज है जो आप हमेशा से अपने इतिहादियों को दिया है। मैं चाहूंगा कि आपको ये बताना कि ड्रोन हमलों से बेशक दहशत कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन मासूम बच्चे, खवातीन, पख्तून अमैदी, वो भी शहीद। अमृतसर के हजारों ऐसे लोग भी शहीद हुए जो इस दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो 17 बैंक ऑर्गेनाइजेशन की टॉप ऑफ द हिट लिस्ट हूं। इसको कहते हैं मौलाना, जिसकी गवाही दहशत करने के लिए अली का चाहने वाला दुनिया में जिंदगी के लिए की हम आखिरत की, और इंशाअल्लाह ताला शायद फिर आखिरत के बाद जब आपसे मुलाकात हो तो मसला होगी। अगर दुनिया में हमेशा जीना होता तो 1400 साल तक कब्रें आबाद नहीं रहती, लेकिन चंद कब्रें ऐसी आबाद है कि 1400 साल बाद भी उन कब्रों से साबित जिसम बाहर आते जो आशिकाने से। तो तमाम किसी भी मदद के अंदर दहशतगर्दी और इंसानियत को तकलीफ देना चाहिए, ये बात कंफर्म, खास तौर पर अहले का। लेकिन कब्र में कितने दिन लाश, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, साल, हड्डियां, नाखून 10 साल, फिर बाल 20 साल, खत्म। तो 1400 साल